السلام علیکم. دس از آمنہ اشرف فرام آئمس ڈسکشن فورم. آج کی ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ 3 پریزنٹرز ہیں جو ٹاپک پہ پریزنٹیشن دیں گے، اور پریزنٹیشن کے لاسٹ پہ ہم کوسچنز بھی لیں گے. سو اسٹے ود اس. ناؤ لیٹس اسٹارٹ اور ڈسکشن. سب سے پہلے میں فجر اینڈ عامر جو کہ کمیونٹی 6 سے ہیں ہمارے ساتھ، انہیں انوائٹ کروں گی. جی اسکرین شیئر ہو رہی ہے میری؟ یس عامر، یو کین اسٹارٹ یور پریزنٹیشن. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹلیکچوئل وارفیئر. اب انٹلیکچوئل وارفیئر کے بارے میں پہلے بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ انٹلیکچوئل وارفیئر کیا ہے، کس طرح سے کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ وغیرہ. لیکن ایک جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر حصہ نہ لیں، اگر ہم انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر اگر ایز اے مسلم ہم اپنے آپ کو پریزنٹ نہ کریں، اگر ہم انٹلیکچوئل وارفیئر نہ کریں تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو انٹلیکچوئل وارفیئر کے بارے میں پتہ ہوگا. تو ہم انٹلیکچوئل وارفیئر ہے اس کے جو ہمیں بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن جو چند ایک ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں جو سب سے مین ایشو فیس کرنا پڑ سکتا ہے وہ ہے آئیڈینٹی کرائسس. آئیڈینٹی کرائسس کس طرح سے کہ اگر ہم انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر حصہ نہیں لیں گے تو ہم اپنی جو شناخت ہے وہ کھو دیں گے. شناخت اس طرح سے کہ ہمیں اپنے جو اصل ہے، بنیاد ہے، ہم کون ہیں، کہاں سے، تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں بہت سارا ایز اے مسلم جو ہے نا ہمیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. کیونکہ انٹلیکچوئل وارفیئر آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک مائنڈ کی گیم ہے. کسی کو اپنے الفاظ سے، کسی کو اپنے کاموں کی وجہ سے کسی کے دل جیتنا. تو اگر ہم انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر حصہ نہیں لیں گے تو کوئی اور جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل وارفیئر کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا اپنا جو ہے نا پیروی کروا کر جو ہے نا وہ کچھ بھی منوا سکتا ہے. تو اسی وجہ سے ہماری جو آئیڈینٹی ہوگی وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو ہمیں جو ہے نا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شناخت برقرار رہے، ہم جو اسلام ہے اس کو ہم اگر اچھی طرح سے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری ایک اپنی شناخت ہونا ضروری ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمیں اگر انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر حصہ نہیں لیں گے تو وہ ہمیں آئیڈینٹی کرائسس فیسز کرنا پڑ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ہیں، مگر میں کچھ چند کو ایڈریس کروں گا. جس طرح سے آگے لکھا ہوا ہے کہ ایجوکیشن کا کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح سے کہ اگر ہم ہماری اپنی شناخت نہیں ہوگی، ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں، کیا سب کچھ یہ چیزیں، تو ہم کسی اور کا کوئی اور ہماری جو ہم جس کو فالو کر رہے ہوں گے. جی تو میں بات کر رہا تھا ایجوکیشن کے حوالے سے. تو ایجوکیشنل گیپس جو ہے نا وہ ہمیں کس طرح فیس کرنا پڑ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہم وہ ہمیں اپنی ایجوکیشن وغیرہ ایجوکیشن ہے وہ ہمیں اس کے اندر جو ہے نا وہ لے کر جائیں گے. تو ہماری جو اپنی ایجوکیشن ہے اسلام وغیرہ قرآن کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے، تو یہ ہم جو ہے نا بہت جو ہے نا اس کے حوالے سے پیچھے جا سکتے ہیں. ابھی بھی ہم جا رہے ہیں، شاید ہی بہت سارے بہت کم جن میں اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بالکل غریب گھرانے سے یا ان گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ یہ اپنے بچوں کو ادھر بھیجتے ہیں مدرسوں وغیرہ کے اندر یا اسلام کی تعلیمات کے اندر. اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہمیں سائنسی تعلیم نہیں لینی چاہیے، بے شک ہمیں سائنسی تعلیم بھی لینی چاہیے اور ساتھ میں ہمیں اپنی بیسک بھی پتہ ہونا ضروری ہے. تو یہ جو ہے نا ہم چیزیں جو ہے نا فیسز کرنا پڑ سکتی ہیں. باقی دوسرا جو ہے نا ایک کلچرل ہے. تو یہ بھی ساری جو جتنی بھی چیزیں ہیں نا تو یہ اس ملا کر صرف ایک ہی وجہ سے آئیں گی، ہماری آئیڈینٹی کے اوپر. جب تک ہماری آئیڈینٹی اپنی نہیں ہوگی، ہماری شناخت نہیں ہوگی، تو دنیا بھی ہماری عزت نہیں کرے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں اگر ہم اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر حصہ ضروری لینا ہوگا. اور پھر ایک اور مسئلہ جو ہے نا بہت اہم ہے وہ یہ ہے، اچھا، اور ایک اور جو مسئلہ ہے نا ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور اس کے ماننے والوں کے خلاف مسکنسیپشن. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک یا امریکہ وغیرہ وہ اسلام کو بہت ہی غلط طریقے سے جس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہیے ہم کو خود کو بھی، تو وہ اس طرح سے پریزنٹ نہیں کرتے جس طرح کا اسلام کا بیسک موٹیو اور بیسک جو اسلام کی ساری چیزیں ہیں وہ پریزنٹ نہیں کرتے.
بلکہ وہ اسلام کو ایک غلط طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. وہ اسلام کو ایک دہشت گرد بنا کر، جماعت بنا کر، ایک دہشت گرد تنظیم بنا کر اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں. وہ بیسیکلی اسلام کا جو اصل فیس ہے اس کو چھپا رہے ہیں، وہ اس کو جو ہے نا جو پریزنٹ ہے وہ نہیں کر رہے. تو باقی یہ جو چیزیں ہیں، تو ہم جب تک انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر حصہ نہیں لیں گے، اس طرح سے جب ہم انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر حصہ لیں گے، پھر ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے کہ اسلام کو جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، اصل میں اسلام یہ ہے. اور اس کے لیے بھی کیا ہے کہ ہمیں اپنی تعلیمات وغیرہ، ہمیں اپنا اسلام کے بیسک یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہیں. تو جب ہم یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، پھر ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں گے کہ یہ دیکھیں، یہ سب کچھ ہے. اسلام کا اصل فیس یہ ہے، یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے. تو وہ ہم تبھی کر پائیں گے جب ہم اسلام کی ایجوکیشن وغیرہ اور وہ سارا کچھ لیں گے. اور باقی جو چیزیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی کمپنی ہے یا کچھ بھی ہے، اگر وہ دنیا کے اندر اپنی بات منوانا چاہتی ہے یا اپنی دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک برانڈ منوانا چاہتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہے، اپنے گولز پریزنٹ کرتی ہے کہ ہمارے کیا کیا گولز ہیں، ہمارا کیا پرپس ہے، یہ سب کچھ وغیرہ. تو اسی طرح سے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلائیں، ہم پورے اسلام کو چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تو وہ ہم اسی وجہ سے پہنچا سکیں گے کہ جب تک ہم اسلام کے بارے میں تعلیمات لے کر، اسلام کو اچھی طرح سے جان کر، خود عمل کر کے اور دوسروں کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. ہم بھی دنیا کو جب تک بتائیں گے نہیں، ان کو دکھائیں گے نہیں، تو وہ جو ہے نا ہم دنیا کس طرح سے ہم پر اعتبار کرے گی؟ دنیا تو اسی ہمیں تب مانے گی کہ جب ہم ان کو پریزنٹ کریں گے. جب ہم پریزنٹ ہی نہیں کریں گے تو وہ ہمیں کیوں مانیں گے؟ تو یہ تھا ہمارا جو ہے نا بہت سارے جو ہو سکتے ہیں اگر ہم انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر حصہ لیں. اور باقی بہت سارے جو ٹولز وغیرہ یوز رہے ہیں، اور ان کا جو سب سے مین ٹول ہے وہ ہے سوشل میڈیا. تو سوشل میڈیا پر سب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا جو ہے نا وہ جائیں اور اپنا انٹلیکچولی طور پر لوگوں کو پریزنٹ کریں، اسلام کے اصل جو عکاسی ہے وہ بیان کریں اور یہ سارا کچھ. تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ساحل الدین صاحب بھی کر رہے ہیں، اور باقی جو ہے نا انشاءاللہ ہم بھی ابھی محنت کریں گے اور سارا کچھ آگے سیکھیں گے. نیکسٹ فجر پلیز کنٹینیو کریں آپ. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیونکہ ہم ٹاسک 7 میں سیرہ اسٹڈی کر رہے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے سیرہ کی اسٹڈی کے دوران یہ ایک پوائنٹ نوٹ کیا تھا اور اس پہ فردر ریسرچ کی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے ٹائم پہ مکہ میں انٹر ہو رہے تھے، تو اس ٹائم وہ سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے. تو میں نے اس چیز کو نوٹ کیا اور اس میں تھوڑا ڈیپ جانے کی کوشش کی کہ سورہ فتح کی تلاوت کیوں کی تھی. تو سورہ فتح کا تھوڑا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ نازل ہونا شروع ہوئی تھی. تو اس میں ایک پورا وارفیئر کا طریقہ ہے، ایک پورا کسی بھی جنگ کو لڑنے کا طریقہ ہے کہ مسلمانوں میں وہ کون کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں جو کسی جنگ میں کام آتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فتوحات دیتا ہے. کیونکہ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو فتح خیبر، فتح مکہ، پھر اس کے بعد جنگ یرموک، جنگ قادسیہ، ہر جنگ مسلمانوں نے رومن اور پرشین امپائرس کو جیتا، مسلمانوں کو کی جیتی ہوئی تھی جہاں بھی ہوئی تھی. تو ہم دیکھیں گے کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ان کون سی کوالٹیز کا ذکر کیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بیت الموت کا، یعنی بیت الرضوان کا. بیت الرضوان میں یہ ہوا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان کو جب وفد بنا کے آگے بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے سمجھا مسلمانوں ان کو روک لیا آگے سے مکہ والوں نے، تو مسلمانوں نے سمجھا کہ انہیں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. تو مسلمان اس بات پہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے اور انہوں نے جو ہے نا ایک درخت کے نیچے بیعت لی کہ ہم لوگ سارے ان کا بدلہ لیں گے یا پھر ہم لوگ اپنی جانیں دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ فتح میں بھی لکھا ہے. اس وجہ سے کیونکہ جب بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد تب سے ہی آنا سٹارٹ ہوتی ہے، جیسے بیت رضوان کے بعد آنا سٹارٹ ہوئی تھی. جب ہم لوگ عافیہ صدیقی کے لیے فلسطین میں کسی کے لیے یا پھر کشمیر میں، سیریا میں کسی بھی مسلمان پہ کوئی ظلم ہو یا کسی بھی مسلمان کو مار دیا جائے، تو جب تک اس کے پیچھے 1400 مسلمان مرنے کو تیار ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں فتح دیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان لوگوں کا جو پیچھے رہ گئے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری خاندان ہے، ہمارا جو ہے نا کاروبار ہے، ہم لوگ کیا کریں گے اس کا. اور اللہ تعالیٰ نے
اس کا ذکر کیا کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے تم لوگوں کے کاموں کا، یعنی کہ ہم لوگ ان چیزوں کو بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہماری فیملی ہے یا ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، ہم لوگ جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ جو جنگ ہم اس وقت کر سکتے ہیں یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے بس ہمیں سوشل میڈیا کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی تلواروں وغیرہ کی تو ضرورت ہے بھی نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم لوگ کہیں کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا یا پھر اس طرح۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات تجری من تحتها الانہار کا ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر اس سورہ میں 2 دفعہ آیا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے یہ یقین رکھنا فجر کہ ہم لوگوں نے جی جی فجر آپ کا ٹائم اپ ہو گیا ہے، اور سیکنڈلی آپ کی آواز تھوڑی پرابلم کر رہی ہے، تھوڑا اونچا بول رہے ہیں آپ۔ جی جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ جی اللہ تعالیٰ نے جنت کا دوبارہ سے ذکر کیا ہے کہ مسلمان کے لیے کامیاب ہونے کے لیے جنت پہ یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کو آگے چل کے اگر وہ ہار بھی جاتے ہیں یا پھر مر جاتے ہیں یا پھر شہید ہو جاتے ہیں تو آگے جا کے ان کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ اس کے بعد اس دنیا کا ریوارڈ ظاہری بات ہے جب جنت کو دیکھیں گے تو جیسے حضرت جو پہلی شہید تھیں اور پہلے شہید تھے، انہوں نے تو مسلمانوں کا اچھا ٹائم کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ عمار ابن یاسر کے والدین تھے جو، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہوتے ہیں اور ایک دشمنوں کے ساتھ سخت ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں جو ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں، سجدے کر کے رکوع میں جا کے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ سلائیڈ۔ مسلم کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لاسٹ جو آیت ہے نا اس میں یہ ذکر کیا، یہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کئی لوگ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ پتہ نہیں ہے جو کوششیں کر رہے ہیں ان کا کوئی رزلٹ بھی نکلے گا کہ نہیں، تو یہ آیت ایک بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی یہ جماعت ہے وہ ایک چھوٹے سے بیج کی طرح، چھوٹے سے پودے کی طرح، اور یہ بعد میں کھڑی ہو جاتی ہے اور جو ہے نا سخت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بعد میں مضبوط کر دیتا ہے اور یہ جو ہے نا کافروں کے دلوں پہ ہمارا رعب بٹھا دیتی ہے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو بھی ڈسہارٹ ہوتے ہیں، اس طرح سے انشاءاللہ ہماری جو چھوٹی سی جماعت ہے یہ فی الحال کمزور ہے لیکن آگے چل کے یہ بہت مضبوط ہو جائے گی۔ تو تھینک یو سو مچ جن نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور جو بھی یہاں پہ آئے، یہ میری پریزنٹیشن تھی۔ تھینک یو سو مچ فجر اینڈ عامر۔ Now let's move to the question answers. And I request کہ اپنے questions کو short رکھیں، to the point رکھیں تاکہ ہمارا ٹائم بچ سکے اور باقی سب کو بھی موقع مل سکے۔ عبدالرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رحیم اپنا question پوچھو۔ دو پریزنٹیشن ابھی جو ہوئی ہیں، جو فرسٹ پریزنٹیشن ہے اس میں انٹلیکچوئل وارفیئر کے بارے میں ایک سوال یہ تھا کہ بھائی نے یہ کہا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو مطلب انفلوئنس کریٹ کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں جو اتھینٹک اور جو ریئل نالج ہے وہ اسپریڈ کرنا ہے۔ اب سائنس کے پرسپیکٹیو سے دوسرے بھی مذاہب ایسے ہیں جو ایسی مطلب ان کے لوگوں نے جو باتیں کی ہیں نا، مطلب ان کے مطلب ہندوازم میں آ گیا یا گریکس گاڈ کی طرف چلے جائیں، مائن سیولائزیشن کی طرف چلے جائیں، تو ان کی بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ سائنٹیفکلی آج اتھینٹک ہیں، تو پھر ان کو کیسے ٹیکل کریں؟ مطلب کیونکہ ان کی باتیں بھی تو ٹھیک ہیں، اگر آپ آج دیکھیں تو ٹائم لائن کے حساب سے بھی ان کی باتیں ٹھیک ہے، تو ان کو کیسے ہم ٹیکل کریں؟ اس کے اوپر کیا ہم کنٹروورسی اسٹارٹ کر دیں یا پھر اس کے اوپر ہمیں پراپر ایک ریسرچ کرنی چاہیے؟ اور جو دوسری پریزنٹیشن سے یہ کویشچن ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تیار ہو جاتا ہے لڑنے کے لیے یا دوسروں کو مارنے کے لیے، یہ بات مجھے مطلب کنفیوز کر رہی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ ناانصافی کے خلاف لڑنے کے لیے خوش ہوتے ہیں، مطلب کوئی ظلم ہوا ہے اس کے خلاف تو سبھی خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جس کے اوپر ڈاؤٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شاید منافق بھی ہو، تو یہ بات کنفیوز کر رہی ہے۔ یہ دو سوال تھے۔ دیکھیں ہم لوگ اس میں ڈاؤٹ فل نہیں ہو سکتے، پتہ کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیں جیسے عافیہ صدیقی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اسی طرح فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا منافق ہو سکتے ہیں یا پھر اس طرح، وہ لوگ منافق نہیں ہیں، ظاہری بات ہے وہ پس رہے ہیں، اور یہ بات تو غیر مسلم بھی ایڈمٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جہاں جہاں بھی دیکھ لیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے کسی بھی طریقے کا،
تو اس میں ہم ڈاؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ منافق ہیں یا پھر یہ لوگ کسی قسم کی جو ہے نا ایسے ہی لگے ہوئے ہیں. عافیہ صدیقی پہ ظلم ہو رہا ہے یا فلسطین میں سیریا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے یہ تو ہمارے پاس ویڈیوز تک آ جاتی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ویسے ڈاؤٹ کی وہ جگہ رہ جاتی ہے. جی میں آنسر کروں بھائی کا سوال کا. جی عامر. جی اچھا بھائی ایک وہ آپ اپنا نام بتا دیتے تو بہتر ہوتا. اچھا دیکھیں بھائی کہ عبداللہ. ہمارا جو بلیو ہے اور ہمارا جو یقین ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلام ایک سچا پکا اور آخری ریلیجن ہے اور ہمیں اس بات پر یقین ہے. تو آپ جن کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی اگر کچھ باتیں وغیرہ صحیح ہیں یا کچھ ہے تو جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ ہماری اسٹڈی کے اندر ہماری سرچ کے اندر کہیں نہ کچھ مسنگ ضرور ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسلام کے خلاف اگر کوئی بھی بات سچی ہو جائے کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسلام لاسٹ ریلیجن ہے اور اسلام ہی آخری سچا پکا ایک جو ہے نا ایمان ہے, سب کچھ ہے ہمارا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ ہمیں اسلام کے بارے میں اور اس کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں ایک اچھی طرح سے سرچ کر کے اور ہمیں ان کے آنسر وغیرہ یا جو بھی ان کے سوال ہیں وہ ہمیں ضرور ان کے آنسر وغیرہ مل سکتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ ہم جتنا اسلام کے بارے میں اسٹڈی کریں گے ہمیں آنسر ان کے ضرور ملیں گے. تھینک یو. نیکسٹ کوشچن میں لے رہی ہوں آسما فاطمہ سے. آسما پلیز انمیوٹ یور سیلف. اچھا میں نے یہ جو سیکنڈ پریزنٹیشن ہے مس فجر کی اس میں ابھی جو کوشچن بھی پوچھا گیا کہ دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اس میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ بیکاز دے شوڈ یونٹی ایٹ دیٹ ٹائم اور دے ایکٹیڈ ایز اے گروپ. تو جب یونٹی ہوگی اور دوسروں کو یہ شو آف ہوگا کہ کوئی گروپ ایسا ہے جو ایک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اور ایک کہہ لیں کہ ایز اے نیشن ایکٹ کرے, تو اس میں بہت پاور ہو جاتی ہے. تو میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جسٹ خالی جان دے دینا اور چیز ہے اور نیشن کے طور پہ یا گروپ کے طور پہ اپنے آپ کو ریز کرنا دیٹس ویری مچ امپورٹنٹ. جی ایگزیکٹلی یہی بات ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ 1400 مسلمان جب ایک کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کسی مسلمان کو کچھ کہنے کی. اینڈ جو فرسٹ پریزنٹیشن تھی اس میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ہمیں پریزنٹ کرنا چاہیے, تو خالی ایک دم سے ہم تو پریزنٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے فرسٹ تھنگ ہے وہ ہے ہمارا نالج. اگر ہمیں نالج ہوگا نا دین وی ول ایبل ٹو پریپیئر اور سیلف اینڈ پریزنٹ اور سیلف ٹو آل. جی سوری سوری ٹو انٹرپٹ یو. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ پوچھ لیں, باقی جو سجیشنز ہوں گی وہ آپ فیڈ بیک فارم میں دے دیجیے گا پلیز. جی تو یہ کوشچن میرا یہ ہے کہ ہمیں یونٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے, مطلب ہاؤ کین وی یونائٹیڈ اور سیلف ایز اے نیشن, تاکہ ہم ریکوگنائز ہو سکیں دنیا میں کہ ہم کیا ایکٹ کریں جو ہم مسلمانوں کے طور پہ ہمیں ایک نیشن لیا جائے کہ وی آر ون. تو یہ میرا سوال ہے کہ کیا اس میں ہونے چاہیے پوائنٹس یا اسٹیپس کیا ہونے چاہیے. تھینک یو. اسٹیپس جیسے کہ میں نے کچھ ایز سورہ فتح کے لحاظ سے جو ہے نا بتائے تھے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے ایک تو جان دینے کے لیے تیار ہو جانا. پھر دوسرا یہ تھا کہ جو لوگ اس ٹائم نہیں آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کہا تھا کہ تمہارے گھر والے اور جو کاروبار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا ہے بہت اچھی طرح سے. تو ہمیں صرف اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے نہیں سوچنا چاہیے بلکہ پوری امت کو ہمیں اسی طرح سوچنا چاہیے جیسے یہ ہمارے اپنے ہیں. یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا مسلمانوں کو سب کو ایک اس لیے بنایا ہے. برائی کے راستے بہت سارے ہیں لیکن سچائی کا راستہ صرف ایک ہی ہے. تو وہ جو بھی سچائی کے راستے کی طرف چلا جائے گا وہ الٹیمیٹلی یہیں پہ اینڈ کرے گا. جی تھینک یو فجر. نیکسٹ کوشچن میں لے رہی ہوں ارسلہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ارسلہ اپنا کوشچن پوچھے. میرا ایکچولی کوشچن نہیں تھا, جو انہوں نے سوال کیا تھا نا کہ سرچ ورک ہمارا ہونا چاہیے اور ہم کس طرح انٹلیکچوئل وارفیئر کو جیت سکتے ہیں. تو میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم قرآن کو کرٹیکلی اس کا انالیسس کریں, اس کی تفسیر کو ڈیپلی اسٹڈی کرنا شروع کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے سب سوالوں کے جواب قرآن کے اندر دے دیے ہیں. تو جب ہم قرآن کو اسٹڈی کریں گے تو ہم بالکل اس قابل ہوں گے کہ ہم ہر قوم کے بندے کو اس کے لیول پہ جا کے آنسر کر سکیں. That's it. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, now I'm moving to the next presenter. Now the next presenter, Muhammad Abdullah. If you are in the meeting, please raise your hand. جی السلام علیکم. Am I audible?
وعلیکم السلام جی محمد عبداللہ، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ڈو یو وانٹ ٹو شیئر یور اسکرین؟ جی جی، آج میں جیو پولیٹکس کے ٹاپک پہ پریزنٹ کروں گا اینڈ آئی ول ریلیٹ اٹ ٹو وائی ایجپٹ از سو امپورٹنٹ فار مسلمس. تو سب چاہوں گا عبداللہ آپ کی آواز ابھی بھی کلیئر نہیں ہے، رک رک کے آ رہی ہے. یہ ورلڈ میپ ہے، ادھر اس بولیے، طرح سے آواز آ رہی ہے. باؤنڈریز بنی. تو اس سے پہلے نا انسان کی ایک نیچر ہے کہ اس کو نا کسی نہ کسی لیول پہ نا ریکگنیشن چاہیے، اور یہ ریکگنیشن بیسکلی اس کی وہ اپنی آئیڈینٹی کو دوسروں پہ پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے کہ میری دنیا میں کوئی سپریٹ پہچان اور مجھے لوگ ریکگنائز کریں. اور اس آئیڈینٹی کی بیس پہ نا اس نے اپنے اپنے گروپس بنانے شروع کر دیے، جس پہ لوگوں میں ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا، اور لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری ہی آئیڈینٹی کے لوگ، ہماری ہی شناخت کے لوگ ہم پہ رول کریں، ہمارے افیئرس کو مینیج کریں، اور ایک طرح سے ان میں اس طرح سے ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا. اور تاریخ میں بھی ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انسان قبائلی نظام سے شروع ہوا، اور یہ قبائلی نظام آہستہ آہستہ ماڈرن دور میں انہوں نے اسٹیٹس کی شکل اختیار کر لی. تو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو خوف ہے نا کہ میری آئیڈینٹی کہیں لاسٹ نہ ہو جائے یا پھر دنیا میں میرا کوئی نام و نشان نہ رہے، اس خوف کا بہت اسٹرانگ کوریلیشن ہے اسٹیٹ کے کانسیپٹ پہ، بارڈرس کے کانسیپٹ پہ. اس لیے ایک بہت ہی فیمس کوٹ ہے کہ a nation without fear is a nation without borders. اب جیو پولیٹکس بیسکلی کیا ہے کہ ایک اسٹیٹ ورلڈ میپ پہ اپنی پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے نا، اس پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کی سائنس کو بیسکلی جیو پولیٹکس کہتے ہیں. اب یہ جیو پولیٹکس مسلمانوں کے لیے اس کانسیپٹ کو سمجھنا کیوں اتنا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ وہ واحد کانسیپٹ ہے جو کہ مسلمان کا گلوبل لیول پہ جا کے ورلڈ ویو کلیئر کرتی ہے کہ اس نے دنیا کے گلوبل پرابلمس کو دیکھنا کس طرح سے ہے، اور اس نے اپنی جو باقی پولیٹیکل اسٹیٹس ہے، بے شک وہ مسلم ہو بے شک وہ نان مسلم ہو، ان کے ریلیشنس کو کس طرح سے اینالائز کرنا ہے. اور یہ بیسکلی نیکسٹ اسٹیپ ہے ہمارے انٹلیکچوئل وارفیئر پہ، جس میں ہم ابھی جو کر رہے ہیں. اس کا نیکسٹ جو اسٹیپ ہے نا وہ ہے ہمارا بیسکلی پولیٹیکل ایکٹیویزم. تو اس کے لیے جو جیو پولیٹکس کی کا کانسیپٹ ہے نا وہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر ہم اس کی سیرت سے مثال لیں تو بیسکلی صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 30 سال کی خلافت چلی تھی، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کا یہ جیو پولیٹکس کانسیپٹ کتنا کلیئر تھا کہ انہوں نے کچھ عرصے میں ہی جو 2 مین سپر پاورز تھیں، پرشینز اور رومنز، ان کو کس طرح سے گرا دیا تھا، تباہ کر دیا تھا. یہ وہ ساری بیسکلی جیو پولیٹکس کی اسٹریٹجیز ہیں جو انہوں نے یوز کرتے ہوئے مسلمانوں کو پولیٹیکل لیول پہ ڈومیننس پرووائڈ کی تھی. اب اس کی مثال ہم لے سکتے ہیں چائنا سے. اب ہر دور میں نا کوئی نہ کوئی سپر رہی ہے، اور آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ یہ جو پاور ڈائنامکس ہے نا یہ کس طرح سے شفٹ ہو رہے ہیں اور یہ کس بیس پہ شفٹ ہو رہے ہیں. اب اس لیے جو رائز آف چائنا ہے نا یہ بیسکلی بیسڈ ہے ان کی ٹیکنالوجیکل اور اکنامک ڈومیننس پہ. انہوں نے کس طرح سے اکنامکلی اپنے ریلیشنس قائم کیے اپنے ارد گرد کے اسٹیٹس کے ساتھ، اور اس اکانومی کے تھرو انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو اسٹیبلش کیا ہے. اور ان دو چیزوں کے بیس پہ وہ اب کانفیڈنٹلی اپنی فارن پالیسی کو ایگزرٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سال ایک ویسٹرن کانفرنس ہوئی تھی جس میں چائنا نے یہ ورڈ ٹو ورڈ اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے اپنی فارن پالیسی کو ڈیسائیڈ کرے گا، اور جس کو بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ چائنا اپنی فارن پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹے گا. تو اس سے مطلب دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو کسی نہ کسی لیول پہ ڈومیننس چاہیے تو ان کو کچھ فیلڈس میں ایکسل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ہم بس پروٹیسٹ ہی کرتے رہ جائیں گے، ہم اپنی بات ایگزرٹ نہیں کروا سکتے گلوبل. اب ایک مین کانسیپٹ ہے جو پولیٹکس میں انٹرنیشنل ریلیشنس کا. اس کے لیے نا ہمیں سب سے پہلے ایک لا کو سمجھنا پڑے گا کہ اسٹیٹ کا نا کوئی ایموشن نہیں ہوتا. اسٹیٹ جو بھی ڈیسیجن لیتی ہے وہ کسی ایموشن کی بیس پہ نہیں لیتی، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے لیتی ہے. اور اس لا کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو نیٹو اور UN جیسے سسٹمز ہیں انہوں نے کس فلسفی پہ ان آرگنائزیشنز کو قائم کیا ہوا ہے. وہ ایسی کیا چیز ہے کہ انہوں نے اپنا نام یونائٹڈ نیشن رکھا ہوا ہے. اور
کسی فیصلے پر اگر ساری قومیں ایک جگہ پہ ہوں تو ایک قوم ویٹو کر کے اس فیصلے کو رد کرنے کا اختیار رکھتی ہے اپنے مفاد کے لیے. تو یہ وہ فلسفی ہے جس کی بیس پہ ان کی آرگنائزیشنز قائم ہے. یہ تب ہوتا ہے بیسیکلی جب آپ کا جو ریشنل ہے نا وہ آپ کے نفس کے تابع ہو جائے. اب ان کو یہ پتا تھا کہ دنیا کو کسی نہ کسی لیول پہ جسٹس کی ضرورت پڑے گی, تو انہوں نے یون کا قیام کیا. لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم نے اگر اپنی ڈومیننس برقرار رکھنی ہے تو ہمیں اس سسٹم کو کسی نہ کسی لیول پہ اپنے کنٹرول میں رکھنا پڑے گا. اور جب عقل نفس کے تابع ہو جائے تو پھر ویٹو جیسی چیزیں نکلتی ہیں. اب اگر ہم نیٹو کا کمپیریزن کریں ایک اسلامک گروپ کے ساتھ, جو کہ میں OIC کو ریفر کر رہا ہوں, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, تو ہمیں یہ صاف نظر آ جاتا ہے کہ جس بھی لیول پہ گلوبلی کوئی نہ کوئی مین وارز ہوئی ہیں تو نیٹو فوراً اپنی نیشنز کی مدد کرنے پہنچ جاتا ہے. اور جہاں ہم OIC کو دیکھتے ہیں تو مینلی دنیا اینولی بس ایک ان کی میٹنگ ہوتی ہے, پپٹ میٹنگ, اور اس کے بعد ان کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا. بیسیکلی کوئی ان کا ایکٹیویزم گلوبلی نظر نہیں آتا. اب قرآنک فلسفی اور جیو پولیٹکس کا سٹانس, اس جیو پولیٹکس پہ کیا سٹانس ہے قرآنک فلسفی کا, تو اس سے پہلے نا ہم قرآن کی یوٹیلیٹی کو سمجھ لیتے ہیں کہ کمیونٹی لیول پہ قرآن کیا کروانا چاہتا ہے. قرآن نہ کسی بھی لیول پہ ایک مسلمان کو ایڈوائس نہیں کرتا کہ بھائی تم یہ کر لو تو تمہارے لیے صحیح ہوگا. قرآن بیسیکلی اپنے لاز امپلیمنٹ کروانا چاہتا ہے. تو وہ ڈائریکٹ وہ پولیٹیکل ٹیچنگز پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, آپ نے کس طرح سے ٹریٹیز ڈیل کرنی ہے, آپ نے کس طرح سے اپنے ملک میں جو مائنورٹیز ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے کس طرح سے لیڈرشپ کو دیکھنا ہے. بیسیکلی لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ایکسپلین کیا نا وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بیس پہ, کہ لیڈر اپنی عوام کو مکمل طور پر اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. So that's basically the Quranic philosophy behind geopolitics. اب آخر میں نا میں تھوڑا سا امپائرس کا کانسیپٹ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ تاریخ میں نا پہلے امپائرز ہوتے تھے جو باؤنڈریز پہ ڈیفائن ہوتے تھے, لیکن اب آج کے دور میں نا امپائرز باؤنڈریز سے آگے اپنا انفلوئنس لے کے جا سکتے ہیں. اینڈ دیئر مین ٹول از بیسیکلی دیئر آئیڈینٹی پروجیکشن, اور اس کو ہم ایک اور نام بھی دے سکتے ہیں سافٹ ڈپلومیسی. کیونکہ سافٹ ڈپلومیسی بیسیکلی کیا ہوتی ہے, اٹ از اسٹرانگلی ریلیٹڈ ٹو دا کانسیپٹ آف انٹلیکچوئل وارفیئر, اور جس میں میڈیا اپنا مین کردار ادا کرتا ہے. اب سافٹ ڈپلومیسی بیسیکلی ہوتی ہے ایک ریجن میں جو لوگ اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں, باقی دنیا کے لوگ ان ایکٹیویٹیز کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کے بارے میں خیال رکھتے ہیں, اور وہ انفلوئنس ہوتے ہیں ان ایکٹیویٹیز سے. تو اس آئیڈینٹی پروجیکشن سے بھی نا بہت پولیٹیکل ڈیسیژن پہ ایک میجر انفلوئنس پڑتا ہے کہ نیشنز اپنی بیسکلی نیشنز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی کس کس قوم میں ہم نے کس کس طرح سے اپنے کلچر کو پروجیکٹ کیا ہے, اور اب اس نیشن کا رد عمل کیا ہونے والا ہے. تو اس بیس پہ نا وہ اپنی فورن پالیسیز ڈیزائن کریں. تو دیٹ واز بیسکلی دا کانسیپٹ آف سافٹ ڈپلومیسی. اب آج کے دور میں اگر آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر مسلمان اسلام کو صحیح طرح سے پریزنٹ نہیں نہ کر پا رہا تو یہ اسلام کا فیلئر نہیں ہے, یہ بیسیکلی مسلمان. تو یہ کانسیپٹ آف سافٹ ڈپلومیسی اتنی اسٹرانگلی کوریلیٹ کس طرح سے عبداللہ آپ کی یہ وائس بریک ہو رہی ہے. جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. اچھا, بیسکلی پریزنٹیشن تو میری یہاں پہ میں اینڈ کرنا چاہوں گا اپنی, اینڈ اف یو ہیو اینی کوسچنس تو یو کین آسک. لیکن اس سے پہلے میرے خیال سے میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوگا, رائٹ؟ جی آپ نے کچھ اور کہنا ہے تو آپ کے پاس 1 منٹ ہے, یوز کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, میں بیسکلی نا بس ایک ساری آڈینس کے سامنے ایک اپنا کوشچن رکھنا چاہتا ہوں. آپ کی وائس بریک ہوئی ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا کہا ہے عبداللہ. پچھلے کچھ دنوں میں نا میرے سامنے خلاف
عبداللہ آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. Is it clear now? جی 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 عبداللہ Hello. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جی بولیں اچھا، آپ. میں بہت شارٹلی ایک تھوڑا کہ مسلمانوں نے نا خلافت کے کنسیپٹ کو نا ایک بہت ہی سمپل وے میں لے لیا، اور ان کے مائنڈ میں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جب تک خلافت نہیں آئے گی تب تک مسلمان بس اس دنیا میں ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے، اور ان کا کوئی ایسا فیوچر نہیں ہے. تو اس کانسیپٹ سے سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جتنی بھی مسلمانوں کی گورنمنٹس ہیں نا وہ نان اسلامک ہیں. اس سے یہ امیج سامنے آتا ہے. اور بیسکلی کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم کنٹینیوسلی اپنی اسٹیٹ کو لیمنٹ کرتے رہیں، اور کنٹینیوسلی اس پہ مطلب افسوس کرتے رہیں کہ بھائی جو 1924 میں اتا ترک نے خلافت ختم کر دی تھی تو اب مسلمانوں کو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اگلی خلافت نہیں آتی. تو آئی تھنک کہ یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن کریٹ کر ہے. اس کی ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں 2011 کے عرب اسپرنگ سے، جب عربوں میں عرب اسٹیٹس میں جب ریولوشنس کا کانسیپٹ ہونا شروع ہوا تھا تو وہاں پہ تھی تو اسلامک گورنمنٹس، لیکن لوگوں کے مطابق وہ رولرز جو تھے وہ اسلامک نہیں تھے. تو انہوں نے جب ایک طرح سے انقلاب لانا چاہا ان اسٹیٹس میں تو یو ایس نے بیسیکلی جب انٹرفیئر کیا. تو آج اب ہم ان کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لیبیا ہو گیا، سیریا ہو گیا، عراق ہو گیا، کس طرح سے آج ان کی اسٹیٹس کی حالت کیا ہے کمپیئر ٹو جب وہ اسلامک رولرز تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس بیس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ حکومت اتنی اسلامک ہو گئی ہے کہ ہم اس کو اسلامک مان لیں. مطلب ہم کوئی تھریش ہولڈ ڈیفائن نہیں کر سکتے. اب حضرت عثمان کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اکارڈنگ حضرت عثمان اس لیول پہ اسلامک حکومت نہیں کر رہے تھے، وہ کچھ رولز کو فالو نہیں کر رہے تھے جو کہ ان کی اسسینیشن کا کاز بنا. اسی طرح سے امام مہدی جب آئیں گے تو کچھ لوگ ہوں گے جن کے نزدیک وہ نان اسلامک وے میں رول کریں گے تو وہ ان کی بیعت نہیں کریں گے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک مسلمانوں کو صرف خلافت کے لیے اسٹرگل نہیں کرنی چاہیے. مطلب مسلمانوں کے ذہن میں یہ امیج نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی صرف خلافت ہی وہ وے ہے کہ جس کے تھرو مسلمان اپنی پولیٹیکل ڈومیننس گین کر سکتے ہیں. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت سے لوگ یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے خلافت ہوگی، پھر اس کے بعد ملوکیت کا دور آ گیا، کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، پھر اس کے بعد غلامی کا دور آئے گا، اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ جا کے خلافت بن ہادی نبوہ پھر قائم ہوگی. تو مسلمانوں نے نا کسی طرح سے جو درمیان والے دو دور ہیں نا ان کو ایک طرح سے انویلڈ کر دیا کہ مسلمان ان دو دور میں کسی بھی طرح سے جی نہیں سکتے. مطلب وہ ان کی کسی بھی طور پہ پولیٹیکل ڈومیننس آ ہی نہیں سکتی. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے تب تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کسی بھی لیول پہ کوئی اسٹیپ نہ لیں. تو بیسکلی میں بس اپنی بات اینڈ اس طرح سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بے شک خلافت کے لیے اس وقت نا خلافت انیویٹیبل ہے. ہم کسی بھی کینڈیڈیٹ کو بھی نامینیٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ بندہ صحیح ہے بالکل رول کرنے کے لیے. اگر خلافت آ بھی گئی تو زیادہ دیر تک وہ قائم نہیں رہ سکتی. تو ہمارا بیسکلی کام یہ ہونا چاہیے کہ اس لیول پہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کرے جو کہ آج کے دور میں فیزیبل ہو، آج کے دور میں اس کی یوٹیلیٹی سب سے زیادہ ہو. اور میرے نزدیک وہ ہو سکتا ہے اکنامک یونٹی سے، جس طرح میں ایک ماڈل کو دیکھ رہا ہوں جو کہ سعودی، یو اے ای اور قطر آپس میں قائم کر رہے ہیں، جو کہ آئی تھنک کہ آنے والے دور میں وہ ایک میجر سپر پاور کا بلاک ہوگا. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہمیں کسی بھی طور پہ کسی بھی لیول پہ اپنے رولرز کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ کرٹیسائز کرنے کا بھی نا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب اگر ہم ہی اپنے رولرز کی سپورٹ چھوڑ دیں گے تو اس سے ویسٹ کو ایک سالڈ موقع مل جائے گا کہ وہ ہمارے درمیان عوام اور رولرز کے درمیان ایک کیوس کریٹ کرے. اور یہی بیسکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرن. تو دیٹ واز بیسکلی مائی پوائنٹ. اور اگر کوئی بھی کسی کا بھی اس پہ کوئی رپلائی ہو تو پلیز موسٹ ویلکم. تھینک یو. تھینک یو عبداللہ. آپ نے ایک نیو آئیڈیا دیا ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ خلافت ہی آئے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ریکویسٹ کہ آپ انمیوٹ رہیں فار دا آنسر پرسن سیشن. اور اگر کسی کا کوشچن ہے تو پلیز ہینڈ ریز کر لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو جیسے بھائی نے بات کی کہ
ابھی خلافت کا جو چیز ہے وہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہم کر سکتے. سب سے پہلے تو ہمیں ڈیفینیشن خلافت کی کلیئر کرنی چاہیے نا کہ خلافت کیا ہے. خلافت تو بیسیکلی یہ چیز ہے نا کہ ہمارے جو نظام ہے اس کا بین الاقوامی سطح پر، لیکن ابھی ہم ایک خطہ تو چاہیے نا کہ جس میں ہم اپنی ڈومیننس کریٹ کر سکتے. خلافت تو یہ ہے نا کہ سب مسلمان امت ایک مطلب پوائنٹ پہ اکٹھی ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک خطہ چاہیے جہاں پہ ہمیں اپنی ڈومیننس کریٹ کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر وہ چاہے جمہوریت یہ والی نہیں، ایک مطلب اسلامی جمہوریت جیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کریٹ کرنی چاہیے. خلافت تو ہے نا بیسیکلی کہ سب مسلمان امت کو اکٹھا کرنا. تو یہ والی چیز ہے کہ سب سے پہلے خلافت کے لیے ورک کرنا ہے، لیکن خلافت سے پہلے جمہوریت کا نظام کو بہتر کر سکیں. جیسے ابھی جماعت اسلامی کا پوائنٹ لے لیں کہ جماعت اسلامی سیاست میں آئی ہے لیکن وہ خلافت کی بھی سپورٹ کرتی ہے. اگر آپ اچھا بیسیکلی میں نے بھی، اگر آپ غور کریں تو میں نے بھی اسی پوائنٹ کو ایکسپلین کیا کہ ہمارا یہ بلیف تو ہے کہ اینڈ پہ جا کے خلافت آئے گی ہی آئے گی. اب مسلمانوں کا اس پوائنٹ پہ یہ کام ہے کہ خلافت کے لیے وہ سٹیج سیٹ کرنا ہے، اپنی وہ کانفیڈنس بنانی ہے جو کہ لوگ جا کے پھر امام مہدی کی وہ آرمی میں شامل ہوں گے. اگر کوئی ایسی آرمی نہیں ہوگی تو پھر امام مہدی مطلب کس کو اپنی آرمی میں لیں گے. تو اب اس پہ میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو پچھلے امپائرز تھے نا اس 20ویں صدی میں تمام امپائرز ڈسٹروائے ہو گئے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ نا پاور ڈائنامکس پالیٹکس کے چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم برٹش کی مثال لے لیں، برٹش امپائر سارا تباہ ہو گیا، USSR تباہ ہو گیا، اور اسی بیس پہ پھر اسلامی خلافت جو تھی اس کو بھی ایک نہ ایک پوائنٹ پہ ختم ہونا ہی تھا. تو ان امپائرز کی ڈسٹرکشن کے بعد آج کے دور میں جو ان کے افیکٹس ہیں نا وہ ہیں ان کے امپیریلزم کے افیکٹس، کہ آج کے دور میں نا مسلمان بھی اب ان کی ایک طرح سے سائیکولوجیکل غلامی میں ہیں. اور اسلامی خلافت کے جو آفٹر افیکٹس ہیں نا وہ بیسکلی ہے اسلامک سویلائزیشن، کہ اسلامک سویلائزیشن ابھی بھی قائم ہے. ایک میجر خطہ ہے جو کہ بے شک ان کی کیا کہتے ہیں پولیٹیکل ڈومیننس اتنی نہ ہو، لیکن اسلامک اسٹیٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کمپلیٹلی نان اسلامک اسٹیٹس ہیں. اب ایسے تو پھر کوئی بھی اگر بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اگر کوئی بھی کسی بھی لیول پہ کوئی گناہ کرے یا پھر مطلب ہمیں اس کا کوئی کریکٹر پہ شک ہو کہ بھائی یہ بندہ نہیں صحیح، لیکن ایز لانگ ایز وہ مسلمان ہونے کا اوپنلی کلیم کر ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ یہ نان اسلامک اسٹیٹ ہے، وہ ہے اسلامک اسٹیٹ ہی. اب ہمیں بس یہ اپنے تھریش ہولڈ کو ایک طرح سے بہتر کرنا ہے کہ بھائی کس لیول پہ جا کے ہم اس اسلامک اسٹیٹ کو اس خلافت سے کمپیئر کر سکتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال انہوں نے کی. اب انہوں نے بھی بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد نا صحابہ کے پاس بھی کوئی پولیٹیکل ماڈل نہیں تھا کہ ہم کیا امپلیمنٹ کریں گے، اسی لیے انہوں نے آپس میں مشاورت کی تھی، آپس میں شورا بلائی تھی کہ بھائی اب کس طرح سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور جو بھی انہوں نے اپنا خلیفہ سلیکٹ کیا انہوں نے پھر وہ والے صرف پرنسپلز اپلائی کیے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جن بیسکس پہ جس فلسفی پہ ٹرین کیا ہوتا، اور اس کو آج کے مسلمانوں نے پھر خلافت کہتے ہیں. تو ہمارا بیسکلی گول یہ آنا چاہیے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ ہم اس فلسفی کی طرف جاتے جائیں جس سے ہم اپنے پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط کر سکیں. بے شک وہ ایک آدمی نہ ہو جو کہ پورے مسلم خطے کو رول کرو، بے شک وہ صرف اپنے کنٹریز ہوں اور اپنے کنٹریز ہی اکنامک بیس پہ اپنی یونٹی بنائیں جو کہ آگے جا کے اینڈ آف ٹائمز میں خلافت میں کنورٹ ہو جائے. Okay, Abdullah, now I'm taking the next question from Mudassir Khan. Mudassir, please unmute. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی. اچھا یہ ٹاپک بہت زیادہ ویسے تھوڑا پیچیدہ کر دیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں بالکل اپنے جو حکمران ہیں ان کے اوپر تنقید کرنی چاہیے لیکن ایک خاص طریقے کے اندر، تو لیکن ان کی سپورٹ چھوڑنی چاہیے. دیکھیں بے شک دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک مسلمانوں کی حکومت یا مسلمانوں کا ملک اور اسلامی حکومت یا اسلامی ملک، ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ علیحدہ چیز ہوتی ہیں. ہم غلط نظام کے اندر کسی بھی نیک یا اچھے انسان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، اس کا کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ جو جمہوریت کا لفظ ہم لوگ بار بار لیتے ہیں، ہمیں مغرب سے یہ لفظ لینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ سب سے پہلے آپ جمہوریت کی جتنی ڈیفینیشنز بنا لیں، جہاں جہاں بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے
آپ کو وہ خود نظر آئے گی کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق جمہوریت نہیں فٹ بیٹھتی. ٹھیک ہے. اکثریت قرآن مجید نے بتا دیا کہ اکثریت کے پیچھے آپ جب بھی چلو گے تو وہ آپ کو یعنی کہ گمراہی کی طرف ہی نظر آئیں گے زیادہ تر. ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ جمہوریت والا جو معاملہ ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ جب تک ہم یہی سمجھتے رہیں گے کہ اکثریت کی رائے اور وہ ٹھیک ہیں, 51 بندے 49 میں سے 51 ٹھیک ہیں, تو وہ طریقہ ہی غلط بنتا ہے. اگر وہ غلط ہے تو بس تعداد زیادہ ہو گئی, تو اس معاملے میں کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں جب تک سسٹم اچھا غلط ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن اس پوائنٹ پہ ایک حدیث مجھے بھی یہ یاد آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہوا کہ میری امت کا اجماع جو ہے وہ باطل پہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سنیں. میری امت گمراہی پر کبھی اکٹھی نہیں ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پوری کی پوری گمراہی کے اوپر اکٹھی ہو جائے. یعنی کہ گمراہی اگر زیادہ تر بھی رہے گی نا تو حق جماعت اس کے اندر پھر بھی موجود رہنی ہے, جنہوں نے اسلام کا اصل جو چہرہ ہے اس کو باقی رکھنا ہے اور اصل اسلام کو لوگوں کے سامنے دنیا کے اندر باقی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں بنتا جو ہم لوگ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہیں سے ہی مطلب اکثریت کو وہ لے لیا جاتا ہے. اور اس سے ایک اور مجھے حدیث یاد آ رہی ہے ایگزیکٹ, وہ بھی اسی طرح ہے کہ ایک جماعت ایسی حق کی ضرور ہوگی, وہ یعنی کہ تکالیف یا سب چیزوں کے باوجود اسلام کے اس کو لے کے چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں سمجھنی پڑیں گی. جمہوریت کی جتنی ڈیفینیشنز ہیں آپ ان کو لے لیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو خود پیش کرنا, وہ سارا غلط. اسلام کا ایسا طریقہ کہیں بھی آپ کو خلافت کے اندر نظر نہیں آتا. اور یہ جو ہم بار بار 30 سال صرف وہ کر رہے ہیں نا, 30 سال کے بعد پھر دوبارہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی تو آئے, اور اس کے بعد بھی تو ایک خاص ٹائم تک خلافت کا ہی دور رہا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. جمہوریت کو سمجھے سائیڈ پہ کیے بغیر ہم نہیں کچھ کر سکتے. اور آپ یہ دیکھیں ہمیں اصطلاح بھی مغرب کی لینی پڑتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریت. مطلب ہمارے پاس کیا اسلام کی طرف سے نظام حکومت کے لیے کوئی اصطلاح بھی نہیں ملتی کیا؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی. غلط سسٹم میں آپ کچھ بھی کر لیں, اس طرح نہیں ہو سکتا. چاہے تو یہ اردوغان صاحب ہوں آپ کے سامنے ہیں, وہ ترکی سے کس طرح ڈیل ہو گئی ہے ان کی اسرائیل کے ساتھ, سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا. تو بے شک وہ نیک نیت انسان ہو, بے شک وہ حافظ قرآن ہو, لیکن غلط سسٹم کے اندر ہے. ہم کیا کریں پھر؟ کسی صورت ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. باقی نظام بھائی میرے, ہم کسی چیز کی تکمیل کے وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس چیز کو کمپلیشن دینی ہے. ٹھیک ہے. ہماری صرف کوشش ہونی ہے. پتہ نہیں ہماری کوشش 1000 سال بعد اس کوشش کا اثر آئے. ٹھیک ہے. پتہ ہے 100 سال بعد آئے, پتہ 500 سال بعد ہے. ہم اس کے وہ ہیں ہی نہیں. ہم نے صرف اپنی کوشش کرنی ہے اور نظام ہی کو سب سے پہلے ریپرزینٹ کرنا ہے. نہ نظام کے بغیر کبھی نماز سمجھ آئے گی, نہ ہی زکوٰۃ سمجھ آئے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جمہوریت کی جو ہم لوگ لے کے اسلامی جمہوریت کہتے رہتے ہیں, اس چیز کو سمجھیں. تو میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم دیکھیں. اچھا, میں بس تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ میرا یہ بالکل پوائنٹ نہیں ہے کہ میں کسی بھی بیس پہ جمہوریت کو سپورٹ کروں یا ڈیموکریسی کو سپورٹ کروں. میرا بس یہ پوائنٹ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس میں انہوں نے 4 ادوار کو ڈیفائن کیا کہ خلافت, ملوکیت اور غلامی کا دور, اور اینڈ پہ پھر خلافت. درمیان والے جو دور ہیں ان میں پھر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ بھائی جب تک خلافت نہیں آئے گی ہم کچھ نہیں کریں گے. اب آپ نے جب یہ بات کی کہ خلافت, اس 30 سال کی خلافت کے بعد بھی بہت سارے دور ہے, وہ ان میں سے کوئی بھی خلافت نہیں تھی. وہ ان میں سے ساری یا تو سلطنت تھی یا بادشاہت تھی یا امپیریلزم تھا. اور اگر ہم خلافت عثمانیہ کی فار ایگزامپل بات کریں تو اس کا اگر ہم اوریجن دیکھیں نا تو وہ صرف اس بیس پہ ایک امپائر بنا تھا کہ مسلمان جو تھے نا وہ ایک گروپ میں ادھر رہ رہے تھے, وہ اپنی ویلیوز, اپنی اسلامک پرنسپلس کو فالو کر رہے تھے, اور ان میں سے ایک لیڈر اٹھا جس نے اس امپائر کی بنیاد رکھی. تو میرا بس کہنے کا مقصد یہ کہ یہی خیال نا ان عربوں کو بھی آیا تھا 2011 میں کہ بھائی جو ہماری حکومت ہے نا یہ بالکل بھی اسلامک نہیں ہے اور ہمیں اس کے خلاف ان کا تختہ پلٹنا ہے. تو جب یہ سیریز آف ریولوشن شروع ہوئے 2011 میں, اور آج کی اگر ہم ان کی حالت کمپیئر کریں تو آپ اس کے بارے میں پھر کیا جواب دینا چاہیں گے کہ آج کی ان کی حالت بہتر ہے یا پھر اس وقت جو پھر جب ان پہ کوئی اپیرنٹ مسلمان رولر تھا؟ اوکے عبداللہ, میں نیکسٹ کوسچن لے رہی ہوں. ٹھیک ہے. تانیہ, unmute yourself. السلام علیکم, am I audible? وعلیکم السلام.
Okay. My question is regarding the authenticity of information. Like, if we talk about the tafsir, so we have to go through all of the tafsir. But for knowing history, we can't read everything, you know. So how we can know that this information is authentic regarding history and regarding the geography and the timeline of that particular area? کہ تو میرے اوپینین میں جو اس سوال کا جواب میرے ذہن میں آتا ہے نا، وہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے کسی بھی ڈومین آف نالج کو دیکھنا ہے نا، تو اس کو ایک اسپیسیفک لینس سے دیکھنا ہے. اور ایز اے مسلم میں قرآن کی بات کروں گا کہ ہم نے اس کو قرآن کے لینس سے دیکھنا ہے. جب آپ کو قرآن کا ایک بیسک اسٹرکچر پتا ہوگا نا، بے شک آپ نے ساری تفاسیر نہ پڑھی ہو، آپ نے اتنا لٹریچر نہ پڑھا، لیکن آپ کو اس کی ایک بیسک جنرل فلسفی کا آئیڈیا ہوگا، تو آپ کو خود بخود وہ سینس بننا شروع ہو جائے گی. جو بھی آپ نالج پڑھیں، بے شک وہ ہسٹری ہو، بے شک وہ سائیکالوجی ہو، بے شک وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، تو آپ کو نا اس کی ایک سینس آنا شروع ہو جائے گی کہ بھائی یہاں پہ یہ بات جو ہے نا، یہ قرآن فلسفی سے ریلیٹ کرتی ہے. اور بے شک وہ قرآن میں نہ ہو، بے شک وہ احادیث میں نہ ہو، لیکن ان قرآن کے کانسیپٹس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو وہ کانسیپٹس خود بخود ملنے شروع ہو جائیں گے. اور ایک اس میں اس پوائنٹ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کسی ایک پوائنٹ پہ، ایک بک پہ اگر اسٹک کر دیا نا، تو دیٹ وڈ بی اے بگ مسٹیک. اگر آپ ڈفرینٹ ایراز کی، ڈفرینٹ جگہوں کی، ڈفرینٹ آتھرس کی بکس اٹھائیں گے نا، ڈفرینٹ فلسفیز کی بکس اٹھائیں گے، تب آپ کو سارے پرسپیکٹیوز کا آئیڈیا ہو جائے گا، اور آپ اس میں پھر اپنا لینس لگا کے خود اس سے کنکلوژنس سینسیبلی ڈرا کر سکیں گے. Thank you. So the next question from Bilal. Will you please give me the names of some of the books that you know of history? About Islamic history or general history? About the history of history of any area. Like we have Jerusalem, Rome. سو میرے پاس ویسے جیروسلم کی تو بہت ہسٹری کی بکس پڑھی ہیں، تو آئی کین شیئر دا لنک اور دا فولڈر ان دا زوم گروپ. تو if you want me to name some books, I can. تانیہ، اپنا جو یہ کوسچن ہے نا، یہ آپ فیڈ بیک فارم میں شیئر کر دیجیے گا، تو اپنا نمبر وغیرہ وہاں پہ شیئر کر دیجیے گا، تو آپ سے وہاں پہ کانٹیکٹ کر لیں گے ہم. اوکے، نیکسٹ کوسچن فرام بلال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بھائی، آپ نے اپنی پریزنٹیشن کے اینڈ پہ 3 کنٹریز جو الائنس بنا رہی ہیں، قطر، دبئی اینڈ سعودیہ، ان کی ایگزامپل دی ہے. میں اس کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ کی جو پوری پریزنٹیشن کا کرکس جو مجھے سمجھ آیا کہ آپ کا زور اس طرف تھا کہ فائنینشیل ڈومیننس کی طرف مسلمانوں کو جانا چاہیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس ریس کی طرف یہ 3 کنٹریز جا رہی ہیں، تو وہ اسلام کے لیے کر رہی ہیں؟ کیا آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہے کچھ؟ کیا آپ کچھ بریف کر سکتے ہیں آپ اس پہ کچھ؟ وہ اسلام کے لیے میں ان کی اس بات پہ ایشورڈلی یہ کامنٹ نہیں کروں گا کہ وہ اسلام کے لیے کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. اینڈ آئی ایم مور انکلائنڈ ٹورڈز دا آئیڈیا کہ وہ اس فلسفی سے نہیں کر رہی. اسپیسیفکلی اگر میں سعودی عرب کی بات کروں، مطلب وہ جس ویژن کی طرف جا رہے ہیں، جو آپ کو پتا ہوگا ان کا مین 2030 ویژن ہے MBS کا، تو یہی مطلب بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ اسلام کے لیے نہیں کر رہی. لیکن اگر ہم کمپیریٹیولی ان کی حالت دیکھیں کمپیئر ٹو ادر عرب کنٹریز، جس میں لیبیا، عراق، سیریا اینڈ جارڈن ایکسیٹرا، تو ان کے کمپیریزن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہ بلاکس اپنی پالیسی زیادہ صحیح طریقے سے ایزرٹ کر سکتا ہے گلوبلی، یا پھر جو باقی کنٹریز ہیں؟ آئی ایم سیئنگ دے آر جسٹ اسٹیبلشنگ اے گراؤنڈ فار دا اپ کمنگ پولیٹیکل پاور فار مسلمس، بے شک وہ اس ٹائم پہ اسلامک ہو یا نہ ہو. اوکے، تھینک یو. نیکسٹ کوسچن فرام صالحہ. جی وعلیکم السلام. علیکم. سب سے پہلے جیسے بھائی نے، عبداللہ بھائی نے بات کی ہے کہ اس کو ہم اگر اسی نظام میں رہ کے، اسی جو بھی ہے یہ ڈیموکریسی میں رہ کے، تو ہم اس میں بھی اپنے آپ کو بالکل بٹھائیں نہیں اور کچھ کریں، تو اس کے لیے تو ہمیں سب سے پہلے ایسا کرنا پڑے گا کہ کم از کم کرپشن ختم ہونی چاہیے، کہ جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کے اوپر، تو وہ کیسے ختم ہوگی؟ کرپشن کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ سیکنڈ مائی کوشچن از کہ جیسے نیٹو اینڈ یونائٹیڈ نیشن نے مطلب انہوں نے ایک ادارہ بنا لیا ہے
تو ایسے اسلامک ممالک کیوں نہیں اکٹھے ہو کے ایک ادارہ بنا لیتے ایک اپنے تاکہ وہ ہم اسلامک ممالک ہی ایک دوسرے کو جیسے وہ ہے IMF ہے تو ایسے ہی ہم اپنے ادارے کیوں نہیں بنا لیتے جیسے بہت ساری ایسی کنٹریز بھی ہیں نا سعودیہ ہو گیا ایران عراق ترکی قطر یہ سب اسلامی ممالک بھی ہیں ان میں پاورز بھی ہیں سب کے پاس تو یہ کیوں نہیں اکٹھے ہو کے کیا چیز ان کو روک رہی ہے کہ یہ کیوں نہیں اکٹھے ہو کے ایک وہ اپنا یونائٹڈ نیشنز بنا لیتے ایسا ادارہ بنا لیتے کہ ہم ایک دوسرے کو خود ہی سپورٹ کریں خود ہی ہیلپ کریں. تو بیسیکلی میرے خیال سے آپ کا جو پہلا اور سیکنڈ کوشچن ہے وہ ایک اور پلیز میری تھوڑی سی بات کر لیجیے ایک اور لے لیجیے کہ اس کو آپ میرا ویو کہہ لیں یا مجھے تھوڑا سا اس میں بھی گائڈ کر دیں کہ ہیلتھ ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو می یہ تین اگر چیزیں ہم بینگ اے مسلم اور بینگ این انڈیویجول اپنے سرکل میں ہی اس کو کرنا شروع کر دیں ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ پولیٹیکل ایکٹیویزم ان تینوں پہ کام کرنا شروع کر دیں اپنے اپنے سرکل میں ہم سب IMS کے جتنے بھی لوگ ممبرز ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی بہتری کی طرف جائیں گی یہ ہمارا ملک انشاءاللہ اور ہمارا پورا اسلام. تو آپ کے جو پہلے دو کوشچن ہیں ان کا پہلے میں آنسر کرنا چاہوں گا اس طرح سے کہ ہم ابھی ہمارے ذہن میں جو پالیٹکس ہے نا اسپیشلی اگر ہم پاکستانی پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے مثال تو وہ ہمارے لیے ایک طرح کا ایسا کریئر بن چکا ہے جہاں پہ کرپشن جو ہے نا وہ انیویٹیبل ہے اس لیے وہاں پہ کوئی جانے کا سوچتا بھی نہیں کہ اگر میں نے یہ پولیٹیکل کریئر آپٹ کیا نا تو بھائی میرے پہ تو یہ دھبا لگ جائے گا کرپشن کا. اور اس بات کو نا میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا 1970 سے غالباً جب پاکستان میں یوتھ پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہوتی تھیں کہ یوتھ جو تھی انہوں نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اپنے گروپس اسٹیبلش کیے ہوئے تھے جس پہ وہ کرنٹ افیئرس پہ یا کرنٹ جو بھی پاکستان کے اس وقت پولیٹیکل حالات چل رہے تھے اس پہ ڈسکشنز کرتی تھی اور اس پہ جو بھی کوئی ان کو اختلاف ہوتا تھا تو اس کے خلاف وہ میجر اسٹیپس لیتی تھی یا پھر پروٹیسٹ وغیرہ کرتی تھی. اب جب ضیاء الحق کا دور ہے نا تو اس نے فرسٹ اسٹیپ یہ کیا کہ ان پولیٹیکل یوتھ آرگنائزیشنز کو نا بین کر دیا کہ بھائی اب ظاہر ہے اگر ڈکٹیٹرشپ کا دور چلانا ہے تو سب سے پہلا خطرہ تو یہی تھا کہ یوتھ سے کوئی ہمیں ریبیلین کا خطرہ نہ یا پھر یوتھ سے کوئی ہمیں میجر آبسٹیکل نہ پیش ہے. تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بھائی ان پولیٹیکل آرگنائزیشنز کو کمپلیٹلی طور پہ بین کر دو تاکہ عوام اس بارے میں ڈسکس ہی نہ کر سکے کچھ بھی. تو میرے خیال سے سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے. مطلب جب وہ جنریشن آ جائے گی نا جس کو صحیح پولیٹیکل اویئرنیس ہو جائے گی کہ بھائی ہاں ہم نے پالیٹکس اس طرح سے چلانی ہے تو وہ پالیٹکس کو ایز اے کریئر نہیں چوز کریں گے وہ پالیٹکس کو ایز اے ڈیوٹی لیں گے کہ بھائی اب اگر ہمیں اس چیز کی اویئرنیس ہے تو ہمیں پھر ہمارا یہ حق ہے کہ ہم نے اب اپنے ملک میں اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے یا کس طرح سے چلانا. تو میرے نزدیک سب سے پہلا ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم سے پہلے نا ایک یہ اسٹیپ ہوگا کہ بھائی پولیٹکس ڈسکس ہونا شروع ہو صحیح لیول پہ پولیٹکس کی سینس کلیئر ہونا شروع ہو جائے تب جا کے ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جا سکیں گے. Okay, thank you, Abdullah. Now I'm moving to the last presentation. For the last presentation, I would like to ask Saira. Please raise your hand. Assalamu alaikum. Saira, do you want to share your screen? اور سائرہ آپ کی پیچھے آواز کافی ڈسٹرب کر رہی ہے. ہیلو آپ آواز ٹھیک ہے؟ جی آواز ٹھیک ہے. ڈو یو وانٹ ٹو شیئر یور اسکرین؟ آپ اسکرین شیئر کر دیں کائنڈلی. جی اٹ از شیئرڈ آپ اسٹارٹ کری. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Saira Jaleel from C38 ٹاسک نمبر 6 کوشچن نمبر 3. مختلف نظریات یا تصورات عام آدمی تک کیسے پہنچتے ہیں اور کیسے اس کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں اور اس کی ثقافت کو کیسے تبدیل کرتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان
ہمارا پختہ ایمان ہے کہ قرآن و سنت میں قیامت تک کے لیے بہترین تہذیب و ثقافت کو پیش کیا گیا ہے، لیکن ہر دور میں طاغوت نے انہیں مبہم بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور موجودہ زمانے میں یہ جس شکل میں سامنے آیا ہے اس کی پیشن گوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی کر رکھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ نقل کیا ہے فرمان ان کا کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا، اور اعلانیہ شراب کی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ روشن خیالی اور جدیدیت، یعنی وہ ماڈرن انلائٹنمنٹ اور وہ ماڈرنزم جس کا آج کل کا انسان قائل ہے، اس کا اصل علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اصل علم تو کتاب ناطق اور علم حدیث ہے۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی روشن خیالی کے اس چکر میں آ کر اصل علم یعنی قرآن و حدیث سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں، اور انفارمیشن اور نالج کا آج کل جس انفارمیشن اور نالج کا دورہ ہے، یہ انسانوں کو اصل علم سے بہت دور لے جا رہے ہیں، اور اصل میں انسانوں کو مورلی ڈی گریڈ بھی کر رہے ہیں۔ اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور نالج کا غلط استعمال ہی ہے، جس کا دوسرا نام پروپیگنڈا ہے، جو کہ سرمایہ دارانہ نظام، سامراج اور استعمار کا ایک ہتھیار ہے۔ اور اصل میں پروپیگنڈا کا جو مقصد ہے وہ ایک گلوبلائزڈ معاشرت کی تشکیل ہے، یعنی ایک گلوبلائزڈ ورلڈ میں ان کا بنیادی مقصد ایک ایسی معاشرت کی فکری تعمیر کرنا ہے جس کے ذریعے ہر انسان انفرادی طور پر مکمل آزاد ہے، اور وہ مذہب اور اخلاقی اقدار کو پس پشت ڈالتا ہوا اور ہر حد کو توڑتا ہوا جب ہر چیز کو آزما سکتا ہے، اور اسی کا نام گلوبلائزیشن ہے۔ اور اس نام نہاد تہذیب و ثقافت کو اس گلوبل ولیج میں پوری طرح سے رائج کرنے کے لیے جو مینز اور پروپیگنڈاز استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں سر فہرست ماس میڈیا، سوشل میڈیا، ایجوکیشن کے ذرائع، آرٹسٹک ایکسپریشن اور باہمی انٹرپرسنل کمیونیکیشن آ جاتا ہے۔ ماس میڈیا میں ہم سب جانتے ہیں کہ ٹیلی ویژن، ریڈیو، نیوز پیپر، میگزین سب آ جاتے ہیں، اور یہ سب ہم لوگوں کے ویوز کو تبدیل کرنے کے لیے کس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی پاور آج ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، اس سے ہم لگا سکتے ہیں۔ پھر ایجوکیشن کے ذرائع دیکھیں کہ اب ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی ہم لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک سامراج کی کٹ پتلی ہی بن کر رہ گیا ہے، اور جذباتی ٹریننگ اور سافٹ کارنر فار LGBTQ یہ چیزیں ہمارے سامنے آئے دن آتی رہتی ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے ہر شعبے کو بھی متاثر کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی ایک طبقاتی نظام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ پھر آرٹسٹک ایکسپریشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ عریانیت، فحاشی کس قدر زیادہ ہے۔ فنون لطیفہ سے بھی ہمیں فنون لطیفہ بھی ہمیں اس سے محفوظ نظر نہیں آتے۔ ہمارے ملک میں دیکھیں تو مثلا ڈرامہ کی مثال میں دینا چاہوں گی۔ ڈرامہ جو کہ ادب کی بنیادی صنف تصور کیا جاتا ہے، اور اسٹیج ڈرامہ دیکھیں ہمارے ملک میں کس قدر زوال کا شکار ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ جگت بازی اور واہیات مذاق کے علاوہ اب کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ تفریح کے نام پر رچائی جانے والی محفلوں سے لے کر مذہب کے نام پر منعقد کی جانے والی محفلوں، یعنی نعت خوانی کی محفلوں اور ماتمی جلوس وغیرہ، ہر جگہ پر ہمیں اس قسم کی فرسودہ رسمیں جو ہیں وہ ان کے فالوورز نظر آتے ہیں کہ وہ کس طرح سے نوٹ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے عوام میں جو ہے وہ جذباتی اشتعال انگیزی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور بالکل فضول قسم کی رسمیں جو ہیں ان کو ایک عزت کا ایک سمبل سمجھ کے جو ہے وہ سب لوگ جو ہیں اس پہ پیروی کرنا اپنا فرض سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ باہمی کمیونیکیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں کہ یہ بیرونی افکار جو ہوتے ہیں جو ہم پر بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے مختلف ذرائع سے، تو ایک فرد سے دوسرے فرد تک پھر کس طرح سے منتقل ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے شیئرنگ کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز کی، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، جیسے یونیورسٹی کے طلباء ہیں آپس میں بیٹھ کے شیئرنگ کریں گے تو وہ کیا چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ٹاپ رینکنگ موویز اور میوزک پر بحث کر رہے ہوں گے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے ان آئیڈیاز اور نظریات پہ بات چیت کریں گے۔
قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک بندگان خدا میں علم والے ہی اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اگر اس حکم قرآنی کو سامنے رکھیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغربی اقوام اہل علم ہیں یا علم کی سچی بنیاد ان کے پاس موجود ہے، جبکہ ان کے معاشرے میں LGBTQ اور ہیومن ڈاگز جیسے مذموم نظریات کو قانونی تحفظ دینے کی باتیں چلتی رہتی ہیں، جس سے ثابت ہوتا سائرہ ہے کہ یہ لوگ آپ کی آواز کم ہو گئی ہے، ساؤنڈ لو ہو گیا ہے۔ جی تو اس سے ثابت ہوتا ہے اب صحیح ہے؟ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس علم کی سچی بنیاد موجود نہیں ہے اور یہ حقیقی علم سے بالکل دور ہیں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں اس سے بچنے کی دعا تلقین فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں غیر نفع بخش علم جو ہے نا، ہمیں اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو اس علم سے روشناس تو دور، بلکہ یہ لوگ تو ظاہر سی بات ہے اب ان لوگوں کا ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ راج ہمیں نظر آتا ہے، جیسے اور گوگل سرچ انجن وغیرہ سب ان کے قبضے میں جا چکے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہیں جو ہم لوگ جو ہیں مغربی اقوام سے علاوہ جو دوسرے افراد ہیں، کسی دنیا کے افراد، وہ لوگ تو سراسر ان کی پیروی کے اوپر ہی عمل کرتے ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ گوگل کا اور سرچ انجن کا صرف اپنی دنیاوی اغراض اور ذہنی عیاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر سپر پاور اور پوری دنیا پر WHO UNO IMF ورلڈ بینک کرپس وغیرہ کے ذریعے قابض ہونے کے باوجود بھی مغرب جو ہے وہ دنیا کو امن دینے سے قاصر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ اپنے علم پر کوئی روک ٹوک نہیں لگاتے، اور تفریح کے نام پر پروپیگنڈا کہ یہ تمام ذرائع ہمیں اصل علم سے دور لے جا رہے ہیں، اور ان حالات میں اب مسلم امہ کے ہوش میں آنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم غیروں کی بنائی ہوئی تہذیب اور ثقافت کو من و عن قبول نہ کریں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم اپنے مسلمانی کے دعوے سے دستبردار ہو جائیں، اور اس مقصد کے لیے ہمیں وقت کے تینوں ڈائمنشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی پالیسی کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ ماضی میں اگر تاریخی نقطہ نظر لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلائیڈ نمبر 6 میں میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بر صغیر کے لوگوں کی جو ملی جلی جو تہذیب و ثقافت تھی، یعنی ملی جلی تہذیب و ثقافت سے مراد میری یہ کہ یہاں پہ بادشاہ جو اکبر تھے انہوں نے بھی دین الہی نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ اس طرح سے پیور نہیں تھے اپنی ریلیجیس آئیڈیاز میں، تو دراصل میں ہندو کلچر کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا، اور جب دو قومی نظریہ جو ہے وہ یعنی تحریک پاکستان شروع کی گئی لا الہ الا اللہ کے نام پر، تو اس وقت یعنی یہ چیز سامنے ضرور آئی، لیکن جب پاکستان بن گیا تو پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ماڈرن کچھ عناصر سامنے آتے ہیں جنہوں نے قائد اعظم کی زبان اور حلیے کو لے کر جو ہے وہ ایک ماڈرنزم کا چکر ہی دوبارہ سے چلانے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایک دقیانوسی پاکستان یعنی دینی پاکستان اگر ہم نے بنانے کی کوشش کی تو وہ ایک دقیانوسی کی طرف ہم چلے جائیں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ماڈرنائزیشن کی اور انلائٹنمنٹ کی طرف جو ہے وہ زور دیا، اور جو مسلمانوں کا خواب تھا کہ دین کو نافذ کیا جائے گا یہاں پہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا سکا، اور مولوی طبقہ جو ہے یعنی علماء کا کردار بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنا کردار جو ہے وہ صحیح طرح سے نبھا نہیں پائے، اور فورن فنڈنگ اور اس قسم کے بہت سے الزامات ان پر لگائے جاتے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان ایک فکری کشمکش کا شکار ہے، تو یہاں کی سیاسی فوجی حکومت کا مستقبل کیا ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور سلائیڈ نمبر 7 میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہر جگہ پہ جو ہے ہمیں یہ فکری جنگ جو ہے اس کا پروپیگنڈا کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں، مثلا ہماری زبان، رہن سہن، رسم و رواج، ذرائع ابلاغ، طرز بتواش، طرز تعمیر، لباس، وضاقتہ، خوراک، طریقہ تعلیم، نشر و اشاعت، فنون لطیفہ، فکر انسانی، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان آئیڈیالوجیز سے اور ان تصورات سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ ہم پر ہر طرف سے ڈومینیٹنگ ہے۔
اب فکر انسانی کو اگر دیکھا جائے تو فکر انسانی میں دیکھیں کہ عوام میں ذہنی اور جذباتی ہجان انگیزی پیدا ہوتی ہے جب وہ ٹی وی ریڈیو ان ساری چیزوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں. تو پھر نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. غریبوں میں احساس کمتری ہو جاتا ہے, امیروں میں احساس برتری ہوتا ہے. پھر نسبی اور ازدواجی رشتوں میں بدمزگی پیدا ہوتی ہے جس سے طلاق کی شرح ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے. فرقہ واریت کا فروغ ہوتا ہے ہر لیول پر, مذہب سے لے کر ہر جگہ پہ ہمیں دیکھیں فرقہ واریت نظر آتی ہے. اور اسی طرح علماء کی تحقیر ہوتی ہے اور جاہلوں کی تقلید ہوتی ہے. علماء ظاہر سی بات ہے اگر وہ اپنے آپ کو پروف نہیں کریں گے, وہ نالج سے اور اپنے آپ کو اس کے قریب نہیں لے کے جاتے, عوام کو ایسے نظر نہیں آتے, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ علماء کی تحقیر ہوتی ہے اور جاہلوں کی تقلید, جو اصل میں تو جاہل ہیں لیکن انلائٹنمنٹ کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں. بچوں نوجوانوں اور بوڑھوں میں دیکھیں ہر ایج لیول پہ ہمیں اس کے ساتھ نظر آتے ہیں. جس طرح بچوں میں ڈوپامین کے لیولز اوپر نیچے ہوتے ہیں جب وہ کارٹونز وغیرہ دیکھتے ہیں. تو پھر اسی طرح کیریئر ٹینشن ہے, اولڈ ہومز ہیں بوڑھوں کے لیے, وہ کھلتے جا رہے ہیں, ان کو برداشت کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. پھر اندھی تقلید ہے, جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کسی چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں تو ہم اس کی اندھی تقلید کرنے لگتے ہیں بجائے اس کی کہ اس کو اپنے مذہب سے ہم اپنے دوبارہ سے ہم اپنی روٹ پہ یعنی واپس جائیں, قرآن سے اس کو کنفرم کریں, حدیث سے کریں. پھر ایڈکشن ہو جاتی ہے. اسی طرح طبقاتی نظام ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ کلاس تھرڈ کلاس, ہی مختلف طبقاتی نظام اور کسی کو نیچ تک سمجھنے کا تصور جو ہے یہ فروغ پا جاتا ہے معاشرے میں. کامیاب زندگی کا تصور جو ہے وہ کیا ہے کہ ضروریاتی زندگی کی دوڑ اور کوالٹی ایک مینٹین کرنا لائف سٹائل میں, یہ اس چیز کا نام جو ہے وہ ایک سکسیسفل لائف رکھ دیا گیا ہے. پھر دنیا داری اور ظاہر داری کا فروغ بہت زیادہ ہے. پھر اسی طرح کچھ چیزیں دیکھیں کہ نئے باطلانہ تصورات جو ہیں وہ کس طرح سے ہمارے اندر جو ہے وہ انٹرکیٹ کیے جاتے ہیں, جیسے جیو اور جینے دو, زندگی صرف ایک بار, کم بچے خوشحال گھرانہ, میرا جسم میری مرضی, نئے ٹرینڈ سیٹنگز جو مارکیٹنگ کے تھرو کیے جاتے ہیں. پھر نسوانیت کو مشتہر کرنا, آبجیکٹیفیکیشن آف وومن جو ہے وہ دیکھیں کتنی ہر لیول پہ کتنی زیادہ ہے. پھر مردوں اور خواتین کے کردار کا تبادلہ ہی ہو چکا ہے تقریباً. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرد جو ہیں وہ زیادہ تر ہمیں گھروں میں نظر آتے ہیں اور خواتین کو باقاعدہ خود سے وہ چانس دے رہے ہیں کہ بھی آپ باہر نکلیں, باہر آئیں گھروں سے, اور ان کو گھر سے باہر نکلنے کی ترغیب دی جاتی ہے. تو منصوبہ بندی کے طریقوں کو مشتہر کیا جاتا ہے ہر لیول پر. پھر فیشن اور فحاشی کا فروغ ہے بہت زیادہ, خواتین کے گھر سے باہر نکلنے کام کرنے کو آزادی کے تصور سے جوڑا جا رہا ہے. پھر LGBTQ جینڈر فریڈم میں دیکھ سکتے ہیں ہم انتہا کو پہنچا ہوا معاملہ. اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمبلز آف ماڈرنزم بن چکی ہیں, کہ سمبولکلی ہم ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں معاشرے میں. جیسے مرد جو ہیں وہ شراب نوشی اور سگریٹ نوشی اب ان کے لیے ایک سمبل ہے کہ اگر ماڈرن ہے تو وہ ایسے ہی کریں گے. مہنگی گاڑیاں, زیادہ کمائی والے کیریئر, اسی طرح برانڈیڈ کپڑے, موبائلز, ڈریسنگ, جوتے, گھڑیاں, فاسٹ فوڈ, جم جانا, کلب, سیلونز, ریسٹورینٹ جانا. خواتین میں بھی دیکھیں شیشہ, سگریٹ نوشی, یہ بھی ان ہوتا جا رہا ہے. فیشن, میک اپ, مغربی لباس, مغربی طرزیں, ہر چیز میں چلنے پھرنے میں بھی ان کے جو ہے وہ طرز کو کاپی کیا جاتا ہے. برانڈیڈ کپڑے, جوتے, لوازمات, خریداری, بیوٹی سیلون, جم وغیرہ. اسی طرح بچے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. مغربی لباس, فیشن کے لوازمات, گیم, پلے اسٹیشن, موبائل, فاسٹ فوڈ, پاستا, یعنی کہ ہر لیول پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ آرٹیفیشلٹیز آف لائف کا شکار ہو گیا ہے. امت مسلمہ کی فکری برتری کے لیے اب جو اقدامات ہم نے سجیسٹ کیے ہیں, بیسیکلی سب سے جو ضروری چیز ہے کہ نئے سرے سے دین پر تحقیق کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ موجودہ دور کے مسائل کا حل اور جدید اسلامی رسوم و رواج کا فروغ انفرادی اور اجتماعی سطح پر عمل میں لایا جائے. اس میں سب سے پہلے شعبہ تعلیم کی دینی بنیاد پر منصوبہ سازی کی جا سکے, اور اس میں چونکہ اسلام میں تحقیق کو اولیت دی گئی ہے لہٰذا اعلیٰ ترین تعلیمی اسناد اور برتریوں کا تعلق قرآن, حدیث اور سیرت کی تحقیق سے ہو تاکہ علماء کرام اور اساتذہ کرام کا تقدس بحال ہو سکے.
پھر اسلامی شاعر زندگی کی ترویج کے لیے تمام ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا جائے. پھر تمام اداروں اور دفاتر کو دینی نظام کے مطابق چلایا جائے. جی جی آپ کا ٹائم اپ ہو گیا ہے اور آپ وائنڈ اپ کر لیں پلیز. ٹھیک ہے، بس ایک سیکنڈ. اور بالآخر ملک میں شریعت محمدی کا اور دین حق کا نفاذ کیا جائے اور خلافت اور شورا کی راہ ہموار کی جائے. معاشرتی رسم و رواج کو اسلام کی کوسوٹی پر پرکھا جائے. برائیوں اور خرابیوں کو اجتماعی طور پر تنقید اور تصحیح کا عمل شروع کیا جائے. میلاد النبی کے محافل میں درس حدیث کا اہتمام کیا جائے. ختم قرآن پاک کی محافل میں فہم قرآن کا اہتمام کیا جائے. ماتمی جلوس کی جگہ فلسفہ حسین، فلسفہ شہادت اور فلسفہ سیاست پر زور دیا جائے. اب انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پہ ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. قرآنی واقعات اور انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء صالحین کے کارناموں کی رودات کے ذریعے پیرنٹس جو ہیں وہ پیرنٹنگ میں دیکھیں اصلی ہیروز کا تعارف کروا سکتے ہیں اور بچوں کو سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سے ان چیزوں کے بتا سکتے ہیں. پھر اسی طرح ہمارے حقیقی کرداروں کی تشہیر بذریعہ کارٹونز کی جا سکتی ہے. اور کم اور معیاری اسکرین ٹائم. سب سے پہلے تو والدین کو خود مثالی شخصیت بننا پڑے گا. فضولیات سے پاک تعلیمی اور تفریحی مواد خود بھی دیکھیں اور بچوں کو فراہم کریں. ماحولیاتی آلودگی میں ہمارا کیا کردار ہے، تو بچے خود سے ریسائکلنگ اور ریسورسنگ کریں پیرنٹس کے ساتھ مل کے، کیونکہ پیرنٹس ان کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہ بچے بھی فالو کریں گے. پھر نوجوانوں کی تربیت جو ہے وہ دینی پرسپیکٹو سے کی جائے، جس میں تنقیدی سوچ اور جذباتی ذہانت کو اولویت دی جائے. پھر گھریلو تربیت میں دیکھیں مرد و خواتین کو ہمارے اپنے رولز کے مطابق جو ہے وہ ٹرین کیا جائے، بجائے اس کہ ویسٹرن کلچر کے مطابق. مرد حضرات جو ہیں چونکہ قوام کا درجہ رکھتے ہیں لہٰذا ان پر ذمہ داری بھی زیادہ ہے. خاندان جو ہے وہ معاشرے کی اکائی ہے. تو آخری سلائیڈ میری جو ہے اس میں یہی بتایا گیا، میں نے یہ بتایا کہ مردوں کا کردار کیا ہے کہ اگر ان میں قناعت اور تواضع پیدا ہو جائے تو یعنی کہ وہ دوڑ میں نہ پڑیں، اس میں نہ لگیں کہ ہم نے جائیدادیں بنانی ہیں، یعنی ورلڈی پرسپیکٹو سے تھوڑا سا اپنے آپ کو روٹیٹ کریں، دین کی طرف آتے ہیں تو مثالی کردار بن سکتا ہے جو کہ خاندانی معاشرے کی اکائی ہے اور معاشرہ ہمارا جو ہے ترقی کر جائے گا. اور خواتین جو ہیں اگر وہ حیا اور سادگی کو اپنا لیں اور تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ہر چیز میں اچھے ہو جائیں گے. اور اسی طرح تمام شعبہ جاتی زندگی میں جو پیشے آ جاتے ہیں ہر چیز، بس یہاں تک. شکریہ. Thank you so much, Saira. Now I'm moving to the question answers. Please stay with us. Okay, the question from Saleha. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے بہت اچھی ماشاءاللہ سولوشنس پہ بھی بات کی ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم کیسے خود کو جیسے ہم مغرب کے جیسا بننا چاہتے ہیں نا، فرسٹ آف آل تو یہ کہ کوا چلتا ہے ہنس کی چال تو وہ اپنی بھی بھول بیٹھتا ہے. تو ایسے ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ ہم اپنی بھول بیٹھے ہیں اور ہم مغرب جیسا بننے کی خواہش میں نا ہمیں اپنی بھی یاد نہیں رہی. تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہم مغرب جیسا نہیں، مغرب ہمارے جیسا بننا چاہے، کیونکہ بیسیکلی تو ہمارے اقدار اور ہماری باقی سارے تو وہ ہمارے اسلامک ویلیوز کو فالو کر رہے ہیں. تو ایک صرف ہمارے پہناوے سے ہی ان کو اتنا زیادہ وہ ہے، باقی ساری ہم ان کا فالو کر کے ہم تو سب کچھ ہی بھول بیٹھے ہیں. تو مجھے پلیز اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. کائنڈلی دوبارہ ریپیٹ کر دیں پروفیسر. کہ مغرب ہم جیسے مغرب جیسے ہو گئے ہیں تو ہم اپنے اندر ایسی کون سی تبدیلیاں لے کر آئیں کہ ویسٹرنائز ہم اپنے آپ کو جو ماڈرنائز کر لیں اتنا اسلام کی روح سے کہ وہ ہمارے جیسے بننا چاہیں، کیونکہ اکنامک ویلیوز تو وہ ساری ہماری فالو کر رہے ہیں. ان کا آپ ہیومن وہ لے لیں، کلچر لے لیں، انشورنس کلچر لے لیں، بینکنگ لے لیں، سب کچھ لے لیں نا، وہ ہمارا فالو کر رہے ہیں. اکنامکل جتنا بھی ان کا وہ ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ ہمارے بیسک رولز ہمارے فالو کر رہے ہیں، اسلام کے رولز فالو کر رہے ہیں. ہمیں وہاں پہ ہیلتھ نہیں، انشورنس ہے. اسلام کے رولز تو وہ فالو نہیں کر رہے. دیکھیں وہ اپنے ادھر اگر وہ ذاتی طور پہ اچھے ہو چکے ہیں ہم سے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ پوری دنیا میں اس ٹائم پہ جو چل رہے ہیں نظام نیو ورلڈ آرڈر کے تحت وہ حق پہ نہیں ہے. وہ اپنے ممالک میں تو اپنے لیے اچھی چیزیں کر رہے ہیں، لیکن تھرڈ ورلڈ جو کنٹریز ہیں ان کے لیے تو انہوں نے بالکل بھی. میرا کوشچن سمجھیں، ہم ویسٹرنائز کرنا چاہتے ہیں خود کو، ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں.
हम अपने अंदर जी ऐसे कौन से गार्ड लेकर आए, कौन सी वैल्यूज लेकर आए कि वो हमारे जैसा बनना चाहें। ये दैट इज माय जी क्वेश्चन बेसिकली। शुक्रिया। अच्छा, इसमें मैं यही आंसर करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हम उनकी तकलीद करनी बंद करें ना। हमने उन अपने आप को जो है वो एक इंफीरियर साइकोलॉजी में हम लोग जा चुके हैं। सबसे पहले तो हमें सुपीरियर साइकोलॉजी में आना होगा। हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि हमारे पास असल जो इल्म है ना, जो किताब नातिक़ का इल्म है, जो कुरान और हदीस का इल्म है, हमें उसके तरफ जाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम इसको सीखेंगे, और उस तरह से नहीं जिस तरह से हमारा मुल्ला तबका जो है वो सीखता है, वो नहीं। हमें उसको साइंस से रिलेट करके, हमें उसको न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेट करके सीखना होगा और सिखाना होगा अपने बच्चों को, ताकि हम वो बेसिस फराहम कर सकें जिस पे कि मुस्लिम उम्मा जो है वो दोबारा से उसका अरूज हो सके। Am I audible? जी जी, यू आर ऑडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं सब पार्टिसिपेंट से एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन फोरम में आने के बाद काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की फ़क्र हमें देखने को मिलते हैं। कब बाज़ औक़ात हम एक दूसरे के नज़रिए से इख्तलाफ करते हैं, बाज़ औक़ात हम उससे एग्रीमेंट करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सवालात जो हैं वो करेक्ट मैनर में भी आएंगे और करेक्ट मैनर में उनके जवाब भी आएंगे। बस आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये डिस्कशन फोरम है, यहाँ पे हम सब ने डिस्कशन करनी है और रिस्पेक्टेबल वे के अंदर एक दूसरे से हमने इख्तलाफ राय भी कायम करनी है, ताकि हम इंटेलेक्चुअली तौर के ऊपर बेहतर से बेहतर तौर पर चीज़ों को समझ भी सकें और ग्लोबल लेवल पे पॉइंट्स अपने समझा भी सकें। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। जी अब्दुर्रहमान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मिस से अपना सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने एक इसके अंदर पॉइंट रेज किया है कि हमारे जो ड्रामाज हैं, हमारी जो मूवीज हैं, वो हमें एक वेस्टर्न कल्चर की तरफ उभार रही हैं। तो अगर हमारी फैमिलीज जो हैं इसमें इन्वॉल्व है तो इस्लाम इसका बेहतर नमूल बदल भी तो देता है ना। मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम उन्हें ड्रामा से या मूवीज से या किसी किस्म की कहानियों से हटाते हैं तो उन्हें कैसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ लेके आया जाए आज के टाइम के लिहाज से। जी, इसमें तो देखें, जो हमें जो हमारा पेरेंटिंग का जो ये है ना, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अब जैसे-जैसे ये जो दौर है वो आगे की तरफ जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये दौर जो है बेसिकली इसी पर स्टैंड करता है कि ये लोगों को आसानियाँ फ़राहम करता है बहुत ज़्यादा, और इन आसानियों के चक्कर में मुसलमानों से उनका दीन भी उनके हाथ से जा रहा है। तो ये मसला है कि हमें देखना पड़ेगा हर लेवल पर। जिस तरह एक खातून है, अब वो खाना बनाने लगती हैं, तो उनको चाहिए कि वो रेडीमेड सॉल्यूशंस की तरफ ना जाएँ, ठीक है? वो घर में जिस तरह से रोटी बनाकर अगर बच्चे को देती हैं, पास्ता से दूर करने की कोशिश करती हैं, तो ये मेरे ख़्याल से उनकी तरफ से एक स्टेप है। फिर इसी तरह खाने-पीने से में ही नहीं, हर चीज़ को हम सामने रख सकते हैं। आप बाज़ार जा रहे हैं, शॉपिंग करने लगे, तो ऐसी चीज़ें, फालतू अशिया बच्चों को खरीदने से मना करें। उनकी तरबियत में ऐसे तरीके से वो चीज़ें डालें कि उनको खुद घिन आए ऐसी चीज़ों से, और वो फ़ज़ूल में जंक जमा ना करें, ठीक है? मैंने देखा है कि माँ-बाप बच्चों की ख्वाहिशात को बिल्कुल जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बस पूरा करना शुरू कर देते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, और वो नहीं देख रहे होते और ये इस चीज़ से बेखबर होते हैं कि जो इर्द-गिर्द के रहने वाले दूसरे बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो ज़रा कम हैं, उनके लिए भी ये हमारे बच्चे एक असर रखेंगे, ठीक है? हमें सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि एज़ एन इंडिविजुअल तो हम हैं, लेकिन हम एक कम्युनिटी में भी तो ज़िंदा है ना। हम दूसरों के ऊपर भी असरात डाल रहे होते हैं। हम खाली हमारा असर हमारे अपने ऊपर नहीं होता, हमारी ज़ात का असर कितने लोग हमें देखने वाले जो होते हैं वो हमसे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। मैंने तो बाकायदा देखी है ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में। अगर एक लड़की ने पहननी शुरू की है पैंट शर्ट, उसके पीछे पूरे ख़ानदान की लड़कियों ने पहननी शुरू कर दी है। बाकायदा मिसालें दी जा रही हैं कि फलान ने पहन ली है तो मैं भी पहनूँगी। नहीं, हर खरबूजे को देख के खरबूजा जो है वो रंग पकड़ता है, ठीक है? तो हमें आगे से पेरेंटिंग ऐसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपको वो कुरान से रेफर करें, हदीस से रेफर करें, और बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो ऐसी कोई ज़िद ही ना करें। उन्हें पता हो कि दैट इज़ राइट एंड दैट इज़ रॉन्ग।
ٹھیک ہے, دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ, کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے, یہ چیز ہمیں ہمارا مذہب الاؤ کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتا. لباس سلوانے میں دیکھ لیں, خواتین فیشن کو منوان جو ہے وہ اس کی تقلید کرتی ہیں, کیوں نہیں سوچتی کہ ہمیں جو ہے شریعت کیا حکم دیتی ہے. اسی طرح ہر لیول پہ آپ اس بات کو لے جائیں تو ہمیں ہر جگہ پہ اصلاح کی ضرورت ہے. ہم تقلید سے تو پہلے باہر آئے نا, ماڈرنزم کی تقلید کو تو کرنی چھوڑیں. یہ سوچیں کہ اصل علم کی بیسز ہمارے پاس ہے اور ہم لوگوں کو اپنا علم جو ہے وہ پھیلانا ہے. تو انشاءاللہ کل وی ول انشاءاللہ لیڈ دا ورلڈ. جی آنسر دے دیا ہے مس سائرہ نے, اور اس کو آپ سیرہ کے ساتھ ریلیٹ کریں تو ہمارے پاس ہر موقع پہ سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ موجود ہے, اور اس کو پڑھنے سے ہمیں زندگی کے ہر موقع ہر آپ کے پاس لیول کے اوپر بڑے بہترین طریقے سے آئیڈیا ہو سکتا ہے چیزوں کا کہ ہم نے کس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا. اس میں میں ایک حضرت عمر کی وہ مثال ہے, میں وہ دینا چاہوں گی کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کے جسم مبارک کے اوپر نشان پڑ گئے تھے, اور گھر میں دیکھا تو بالکل کم اور معمولی سا سامان نظر آئے تھے. تو وہ رونے لگے اور بہت پریشان ہو گئے, اور انہوں نے حضور سے فرمایا کہ آقا دو جہاں آپ جو ہیں اس حالت میں, اور کیسر و کسرہ جو ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں, اور تو اس پر دیکھیں انہوں نے کیا جواب دیا تھا. ایک مسلمان کو تسلی دینے کے لیے ان کا جواب بالکل شافی ہے. انہوں نے کہا کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو عمر کہ کیسر و کسرہ اس دنیا کے مزے لوٹے اور ہم لوگ آخرت کے لوٹے. تو یہ چیزیں کہ انسان کے لیے جب آخرت اس کی پرائیورٹی میں آ جاتی ہے نا, تو پھر اس کے بعد جو ہے انسان کی سوچ بدل جاتی ہے. سب سے مین چیز سوچ کا بدلنا ہے, اور وہ اسی سوچ کو بدلنے کے لیے دیکھیں وہ مینز آف پروپیگنڈا کے تھرو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے ہماری سوچ کو, کیونکہ انہیں پتہ ہے, وہ جانتے ہیں کہ جب وہ ہماری گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین کی, جب وہ بچوں کی, بزرگوں کی, ہر لیول پر جب وہ سوچ چینج کر دیں گے تو وہ ہمیں مفلوج کر سکتے ہیں. اور جب ہم اپنی سوچ کو قرآن اور سیرہ سے ریلیٹ کر دیں گے, ہم اس کے اوپر کنسنٹریٹ کر لیں گے. اپنا ٹائم فضول میں, بچوں کو فضول میں بھی کارٹونز دکھانے کی کیا ضرورت ہے, یا فضول میں کوئی نوجوان بیٹھا ہوا ہے تو اسے فضول میں سرفنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ کیوں نہیں آتا اس طرف کہ وہ قرآن کو پڑھے, وہ حدیث کے اوپر سرچ کرے, ان چیزوں کو خود بھی سیکھے, جتنا خود سیکھ پایا دوسروں کو سکھائے. یہ چیز ہے. سمیرہ باجی, میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, تو ہم ان کے لیے کیا نعمت بدل کر سکتے ہیں کہ وہ تو ڈراماز وغیرہ میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اگر انہیں ہم دوسری طرف بھی لے کے آئیں تو وہ اتنی جلدی سے اس طرف کیچ نہیں ہو پاتے. تو میں یہ پوچھنا یہی چاہ رہا تھا کہ ہمارے پیرنٹس کا جو ٹائم چل رہا ہے ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم اپنے اوپر تو کام کر رہے ہیں, لیکن پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں. پیرنٹس اول تو باشعور ہونے ضروری ہیں, کیونکہ باشعور پیرنٹس جو ہوں گے وہی چینج کے بارے میں سوچیں گے, اور جو باشعور پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اس میں بھی سولوشنز نکال لیتے ہیں. جیسا میں آپ کو اپنی مثال دینی چاہوں گی, اب میں نے بچوں کو عربی پڑھانی ہے تو میں نے ایسی گیمز سرچ کر لی ہیں, ایسے کارٹون سرچ کر لی ہیں جو مجھے پتا ہے یہ الٹیمیٹلی بچوں کو, اگر بچے یہ میں الاؤ کرتی ہوں نا تو یہ بچوں نے عربک سیکھنی ہے, لینگویج ان کی اسٹرانگ ہونی ہے, بچوں نے اس کے تھرو جو ہے وہ لینگویج یعنی اسکلز. ایسی گیمز بھی موجود ہیں, ایسی کارٹونز موجود ہیں جو آپ کے بچوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو وہ کارٹون سکھا رہے ہیں جس میں وہ بچے ہیلووین سیکھ رہے ہیں یا بچے فضول چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو بچوں کو ہر لیول پہ گائیڈ کرنا یہ تو پیرنٹس کا ہی اپنا کام ہے نا. تو گورنمنٹ تو ہماری اتنی اچھی ہے نہیں کہ وہ جو ہے آپ کے لیے یہ پروگرامز ڈیزائن کرے اور ہر لیول پہ لے کے آئے. یہ تو بعد از قیاس ہے یہ بات سوچنا کہ گورنمنٹ آپ کو کچھ کر کے دے گی. جی اگلے سوال کی طرف موو کرتے ہیں, اور باسط میں آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں, کائنڈلی سوال پوچھے گا اپنا. السلام علیکم. My Urdu is not good, so can I ask question in English? Yeah, sure, you can ask in English. Okay, thank you so much. Actually, as she mentioned, talked about Maulvi means, Islamic scholars. So my question is a bit psychological. I mean, what's the profile of a regular student in Islamic school or mosque? They are,
they have literally hand-to-mouth condition. Someone is financing them, because they would never have this option to choose to come and study Islam as in my society, because I belong to Afghanistan. So, I mean, if they are in the inferiority complex, it is normal for them. Why? Because they are struggling financially, maybe, and their social standard is not that good. But my question is this, that for a student who is already, educationally elite, means they come from the good college or have a high standard, why am I feeling like, in the inferiority complex when I'm mentioning Islam somewhere? Did you understand? I mean, the student of Islamic school is suffering from inferiority complex because of financial issues or maybe social standard. But the problem with me and a lot of people like me, because I see, I observe this around me. When they talk about Islam in public, they feel shy. They're not proud of it. Why is that? जी बिल्कुल, बेसिकली इस्लाम को जो है ना वो एक ऐसा वो बना दिया गया है. Miss Saira, just 1 minute. Are you able to understand Urdu, Basit? Yes. मेरा उर्दू बहुत खराब है, मतलब मैं But you are able to understand it, right? Yes, I can absolutely. Okay, ठीक है जी. मिस सायरा, आप कंटिन्यू करें आंसर अपना. ओके, अच्छा, इसमें ये ही है ना कि बेसिकली इस्लाम जो है उसको जोड़ दिया गया है, नथी कर दिया गया है इस कॉन्सेप्ट के साथ कि यानी अगर जैसे हम मिसाल लेते हैं कि अगर हम कुछ खानदान जो है वो चूज कर लेते हैं, जी हम अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज करवाएंगे, तो बेसिकली मुआशरे में उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, या सो कॉल्ड मॉडर्न जो लोग होते हैं या अफराद होते हैं वो ये कह देते हैं कि ये क्या भाई आप कुरान हिफ्ज करवा रहे हैं बच्चों को, क्यों? यानी वो बजाय इसके कि वो इस पे खुश हों, वो ये कहते हैं कि ये तो इन्होंने जो है ना बच्चे का बस बेड़ा गर्क कर दिया, उठा के इन्होंने डाल दिया, हिफ्ज में डाल दिया, तो इसका क्या स्कोप है, हिफ्ज में क्या कर लेगा बच्चा? वो आगे से ये क्वेश्चनिंग करते हैं आपको. ये मैंने खुद अपनी जिंदगी में फेस की है ये चीज कि वो उन्होंने क्वेश्चनिंग की कि जी. I want to mention a point. I am also Hafiz al-Quran. I've spent 8 years in madrasa in learning, but I'm seeing, there is no practical value of a Hafiz al-Quran. I can recite the whole Quran without understanding a single word. Definitely, I would be in a psychological depression. If somebody asks me, what are you reading? I don't know. Yes. So now this is the drawback. Basically, this is the drawback of our educational system and madrasas also, that we don't know the meanings of the Quran. Na? So now the real question is this, like our parents and our society are praising Huffaz, but they're not praising those who want to understand this. Like, I mean, as you just mentioned that, we are not praising those people who are understanding Quran or Hafiz al-Quran, but they value it. They value it. They value it just because that it's a book of Allah, it's a word of Allah. So that purpose they are going to basically let me add here. Basically, Basit, the point is this कि यहाँ पर आपके पास प्रायोरिटीज का डिफरेंस आता है जब मुकम्मल तौर के ऊपर आपके पास आइडेंटिटी क्लियर नहीं है ना, जैसे सहाबा को क्लियर थी, जैसे प्रॉफिट ने उनको एक्सप्लेन की थी और उन्होंने फिर उसको अच्छे तरीके से समझा था. जब तक वो क्लियर नहीं होगी ना, तो ये जो आपके पास एक मुस्लिम कैरेक्टर होता है उसके लिए अल्लाह ताला की जो प्रेजेंस होती है उसके साथ वही सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और फिर ना उसको शर्म आती है इस्लाम को एक्सप्लेन करते हुए, वो अल्लाह की तरफ से
اس کو فہم بھی ملتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھتا بھی اور آگے پھیلانا بھی شروع کرتا ہے. بیکاز آپ نے کوشچنس کے اندر پوچھے تھے یہ 2 پوائنٹ کہ میں حافظ قرآن ہوں اور میں جب بات پھیلا رہا ہوتا ہوں یا اگر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اسلام کی بات کرتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں, وہ اس وجہ سے شرما رہے ہوتے ہیں بیکاز کہیں نہ کہیں ان کی آئیڈینٹی کے اندر ورلڈلی تھنگس جو ہے نا وہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کے پاس یہ سائیکولوجیکل فیکٹر ہے کہ ٹرینڈس کیا چل رہے ہیں, لوگ مجھے کیا کہیں گے, ان سب چیزوں سے باہر ہی ہم تب آئیں گے جب ہماری آئیڈینٹی کلیئر ہوگی. تو اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ایک مسلمان ہوتا کیا ہے. جب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے جب یہ ساری چیزیں بالکل یوز لیس ہو جائیں گی تو وہ کریج بھی آئے گا, وہ فہم بھی آئے گا اور وہ آنسر کرنے کی صلاحیت بھی آئے گی اور بتانے کی صلاحیت بھی آئے گی, جس پہ بغیر شرمائے ہم اچھے طریقے سے آنیسٹی کے ساتھ اس میسج کو آگے کنوے کر سکیں گے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, وی ہیو بیسیکلی شیئر دا فیڈ بیک فارم ان دا چیٹ ڈسکرپشن. وہاں پر آپ فیڈ بیک فارم کے اندر اپنا یہ کوشچن جو ہے وہ اپنی ڈیٹیلس کے ساتھ مینشن کریں. ٹھیک ہے, وی ول گیٹ یو بیک آن دس. Okay, thank you so much. یا تھینک یو. جی میں لاسٹ کوشچن لوں گا, اور جی فاطمہ میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, کائنڈلی آپ مس اپنا سوال پوچھیے گا. السلام علیکم. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی جو بھی آپ نے بتایا ہے کہ لوگ دنیا میں اتنے زیادہ الجھ گئے ہیں, اتنے زیادہ سوشل میڈیا اور مدرز جو ہیں ان کو کوئی کیئر نہیں ہے ان کے بچے کیا کر رہے ہیں, ان کو وہ پیرنٹنگ وہ جانتی نہیں کس طرح سے کرنی ہے, اور ان کو اپنا بس یہ ہے کہ میں کیسی دکھتی ہوں, میں اچھی دکھنی چاہیے ہوں. اس سب کے چکر میں وہ نہ کہیں جو ایک آخرت کا پرپس ہے ہمارے ذہن سے بالکل نکل گیا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا اس ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کیونکہ ایک ماں ہوتی ہے گھر میں, وہی سب کچھ کرتی ہے, وہ بچوں کو دیکھتی ہے, ان کی ٹیک کیئر کرتی ہے, ان کو بتاتی ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اور جو باپ ہوتا ہے وہ گھر سے باہر رہتا ہے, جبکہ ذمہ داری باپ کے اوپر بھی آتی ہے, لیکن زیادہ تو جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ماں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. جی مس سوال آپ نے سن لیا تھا ان کا؟ نہیں, سوال تو انہوں نے کیا ہی نہیں, انہوں نے اپنی تھاٹ شیئر کی تھی. اوکے ٹھیک ہے, صحیح ہے. جی مس آمنہ, ڈسکشن کافی اچھی ہو گئی ہے, آپ کائنڈلی سیشن کلوز کی طرف جائیں پھر, بیکاز وی ہیو نو مور کوسچنس. اوکے, تھینک یو فار دا تھینکس دا پریزنٹرز جنہوں نے پریزنٹ کیا آج, اور فیڈ بیک فارم شیئر ہو چکا ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اسے ضرور فل کریں, بیکاز لاسٹ ٹائم بھی بہت کم لوگوں نے فل کیا تھا, اور اگر آپ فل نہیں کریں گے تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہو سکے گا کہ آپ کے کیا کوشچنز ہیں اور کیا آپ کی پرابلمس ہیں. تو جن کی کوئی پرابلم ہو ڈسکشن فورم سے, کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو ضرور اس میں شیئر کریں. اور ابھی کے لیے اللہ حافظ, انشاءاللہ ہم اگلی سیشن میں ضرور ملیں گے.